السلام علیکم حضور، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے وقت دیا۔ آغاز قبلہ مرشد یہاں سے کرتے ہیں کہ جو لفظ استعمال کیا اور جس لہجے کے ساتھ استعمال کیا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب تسلیم صابری صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور ہماری اس نشست میں صاحب صدر جناب شیخ طریقت قبلہ پیر سید منور حسین صاحب شاہ صاحب جماعتی مدظلہ علی پور سیدہ شریف جانشین امیر ملت رحمۃ اللہ، گزارش یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، بے شک مذہب اہل سنت و جماعت، اصول میں ہم ماتریدی ہیں، جی، فروع میں فقہ حنفی کے ہم متبع ہیں، فروع اور فقہ میں ہمارے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بے شک اصول علم کلام میں امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیشوا ہیں، جبکہ اہل سنت کے پیشواؤں میں اصول میں علم کلام میں امام ابو الحسن اشعری جی، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اہل سنت کے پیشوا ہیں، جی، اگرچہ ترجیحاً ہم حنفی لوگ علم کلام میں امام ابو منصور ماتریدی کے متبع ہیں۔ جی، اس کے علاوہ جو چاروں فقہ کے بانی ہیں، مجتہد مطلق ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک بن انس، یہ اہل سنت کے امام ہیں۔ جی، فروع میں فرق کے باوجود اصول میں وہ ہم اور وہ عقائد میں ایک ہی۔ ٹھیک ہے، ہماری لب و لہجہ، اسلوب بیان اور اس کو طے کرنے میں ہمارے جو اصولیین ہیں جی، انہوں نے بہت محنت کی ہے، خاص طور پر اصولیین، یعنی اس سے مراد علم کلام کے اصول والے بھی ہیں، علم فقہ کے اصول والے بھی ہیں، لیکن لب و لہجہ جو ہے اس کی ترتیب میں، تشکیل میں زیادہ کردار اصولیین سے بھی بڑھ کر جی، صوفیاء کرام کا ہے۔ جی، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسلوب ہے بیان کا، لہجے کا اور زبان کا، باڈی لینگویج کا، سب اس کی جو تشکیل ہے، اس میں علماء اصولیین اور اس میں پھر مختلف اصول جو ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ تو الفاظ کی بات کرتے ہیں، جی، رویوں کی یا آپ کی اشارات کی، یا آپ کے جو جس کو ہم ایک جسمانی جو زبان ہے جی، اس کو کہتے ہیں، اس کے تعین میں صوفیاء کرام نے، اولیاء اعظام نے ہمیں اہل سنت و جماعت کو ادب کی تربیت دی۔ جی ہاں، اس کے علاوہ ہماری آواز کا جو زیر و بم ہوتا ہے اور اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ادب جو ہے نا، قرآن پاک کا ادب یہ بھی ہے کہ بارگاہ نبوی کا ادب خود قرآن پاک نے بھی سکھایا۔ بے شک، آواز کیسی ہونی چاہیے جی ہاں، تمہاری آوازیں پست رکھو، آواز لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور آگے جا کے یہ فرمایا
کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ اللہ. پھر یہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں ہیں، ان کے اپنے آداب ہیں. جی لوگ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ گیٹ کو یا باب کو، دروازے کو اگر ناک کر لیا تو یہ معراج ہے جی کہ مطلب یہ کہ اذن طلب کر لیا، دروازہ ناک کر دیا. لیکن بارگاہ نبوی کا ادب جب سکھایا رب نے تو یہ کہا کہ لو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم. اللہ اگر یہ صبر کر لیتے دروازہ بھی ناک نہ کرتے اللہ اللہ اللہ. اور باہر بیٹھے انتظار کرتے یہاں تک کہ تو حبیب ان کی طرف آئے، جی آپ آئیں ان کی طرف، جی اتنا صبر کرتے تو لکان خیر اللہم، یہ ان کے لیے کتنا بہتر ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی حیثیت، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام یہ ہے کہ قرآن پاک صرف اللہ کی عبادت کے احکام نہیں سکھاتا، واہ حبیب علیہ السلام کے ساتھ آپ نے کیسے پیش آنا ہے اس رویے بھی بتاتا ہے، واہ واہ واہ. آواز کی سیٹنگ بھی بتاتا ہے. کیا بات. اب قرآن کو ہی جی ہاں یعنی کہ ساؤنڈ کو ایک اس کے کور کرنے کا یا ایک اس کو ساؤنڈ کتنی ہونی چاہیے، بنیادی طور پر قرآن کے موضوعات میں یہ بات کتنی اہمیت سے بیان ہو یہ صاحب نظر لوگ جانتے ہیں. جی ہاں لیکن بارگاہ نبوی کے آداب میں وہ اس قدر جو کنٹرول ہے، اور صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے یہ سب کر کے دکھایا. جی ہاں احادیث میں اسی لیے آتا ہے کہ جب وہ آپ کی محفل میں ہوتے تھے ایسا لگتا ہے جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندے بیٹھے. اللہ اللہ اللہ. ان آداب اللہ کے ساتھ. جی ہاں اور چند خواص کے علاوہ آپ کے یعنی براہ راست چشمان مبارک سے آنکھیں ملا کے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تھا. جی ہاں اور اس میں کوئی ایک دنیا کے دربار کا منظر نہیں تھا، جی ہاں یعنی آداب تھے. جی ہاں اور یہی حدیبیہ کے مقام پر جو کچھ بیان کیا وہ بھی ہے. جی ہاں. تو بہرحال یہاں اس میں تفصیل بہت ہو بھی گئی اور اس سے زیادہ ضرورت نہیں سمجھا میں. یہ ایک ایسے آیات ہیں، نصوص ہیں کہ جو ملت کی رہنمائی کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا جو عرض کر رہا تھا اس میں جو جلالی صاحب کا جو انداز تھا اور جو لب و لہجہ تھا، جی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اس سے بھی لفظوں سے زیادہ اس لہجے کی بھی تکلیف ہوئی ہے، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ہمیں ادب سکھایا گیا ہے. ادب بات یہ ہے کہ دیکھیں میرا بنیادی طور پر طریق یہ ہے کہ نظریے کو میں پرکھنے کا، جائزہ لینے کا، جانچنے کا میں حامی ہوں. ٹھیک ہے. شخصیات پر زیادہ بحث کرنے کو میں مفید نہیں سمجھتا کہ فلاں آدمی کا لہجہ یہ کیسا ہے، وہ کیسا بولا. ہمیں یہ گفتگو کرنی ہے کہ ہمیں کیسے بولنا چاہیے. ٹھیک ہے. سب کو کیسے بولنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ سطح میرے خیال میں یہ نوجوان لوگ ہیں جی جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ بھی نوجوان ہیں. جی میں نے تو ان کو بہت، چونکہ بچے تھے تب سے دیکھا ہوا ہے. جی ہاں. آپ کے تو مریدین میں سے، آپ کے شاگردوں میں سے. ہاں میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جب بھی بات کریں تو اس بنیادی طور پر ان اصولوں کی کریں، ان ضوابط کی کریں، ان نظریات کی کریں. ٹھیک ہے. کہ بجائے شخصیات کو ہم تنقید کریں، کرٹیسائز کریں، ہم ان کی بات کا بھی جائزہ اس نظریے کی صورت میں لیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں سمجھ اس لیے کہ لوگوں کے اپنے روٹس ہوتے ہیں. جی ہاں. نسب میں بھی روٹس ہوتے ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے. ان کی مجلس کا اثر ہوتا ہے. مختلف ایسے عوامل آتے ہیں جس کے اندر بندہ نئے نئے اثرات بھی قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے. بحث کے، ڈیبیٹ کے. جی. تو میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا بار بار، چونکہ آج سوشل میڈیا ہے بڑا ایکٹیو ہے. جی ہاں. اور بار بار ان کے وہ جو ہے نا کلپس بھی دیکھے، یہ چیزیں سامنے آئیں. تو میں یہ علی وجہ البصیرہ بالکل یہ بات عرض کر سکتا ہوں کہ سیدہ پاک کے جو آداب ہیں نا جی وہ ہمیں باوجود اس کے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ
وہ نہ تو نبیہ ہیں، جی بے شک، ٹھیک ہے جی، بے شک، اور نہ وہ رسول ہیں، صاحب شریعت ہونا، صاحب وحی ہونا، یہ عقیدے نہیں ہمارے، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، عورتوں میں نبی کوئی ہوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا معصوم شرعی وہ نہیں ہے، جی معصوم شرعی صرف انبیاء کرام ہیں، رسول اعظام ہیں، ملائکہ ہے، جی بے شک، یہ معصوم شرعی ایک مستقل اصطلاح ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے جی، وہ نہیں ہے۔ جی ہاں، لیکن میں جو سمجھانا چاہتا ہوں سب کو، اور خود بھی الحمدللہ میں علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں۔ علی وجہ البصیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کی آنکھ سے جس کو دیکھا جائے، جی بصیرت ہوتی دل کی آنکھ، جی ہاں، ایک سر کی آنکھ ہے، بصارت ہے، ایک بصارت بصیرت ہے، یہ بصیرت ہے۔ جی ہاں، علی وجہ البصیرہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول علیہ السلام، اور خاص طور پر جناب آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی جو عزت ہے وہ حقیقت میں اللہ جل شانہ کی عزت ہے۔ بے شک، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ قرآن پاک کا ارشاد ہے بے شک، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر عزت کا مالک ہے، سب عزتوں کا مالک اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس کے بعد قرآن پاک میں یہ فرمایا وَلِرَسُولِهِ، اللہ کی عزت کے بعد اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی عزت ہے، بے شک، بے شک، اور وہ اللہ نے عطا فرمائی۔ بے شک، اور مومنین، رسول گرامی کے توسل سے مومنین بھی عزت والے ہیں۔ بے شک، اسی لیے یہ بات جب ہم مقدسات کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مومن سارے کے سارے، امت ساری کی ساری، وہ بھی عزت کے لائق ہے حضور کے وسیلہ سے۔ بے شک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اے کعبہ تیری بڑی حرمت ہے، جی لیکن ایک مسلم کی جو عزت ہے، اس کا مال ہے، اس کی عزت ہے، اس کا خون ہے، جی، اس کی حرمت تم سے بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک، یعنی کعبے کی حرمت سے زیادہ تو ایک مومن کی حرمت ہے، جی اور اس کو کئی احادیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، عرفات کے دن بھی فرمائی، ٹھیک ہے، یعنی یوم عرفہ کو فرمائی، میدان عرفات میں فرمائی، جیسے یہ دن عزت والا ہے، جیسے یہ شہر عزت والا ہے، منتھ، مہینہ، جی ہاں، اور جیسے یہ رب کا گھر بیت اللہ عزت والا ہے۔ جی اے کعبہ گواہ رہنا، محمد رسول اللہ ایک انسان کی تکریم بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مسلم کی تکریم بتا رہے ہیں۔ ٹھیک، جب ایک ہمارے جیسا جی ایک سادہ مسلم، جی کوئی علم فضل نہ رکھنے والا، اس کی مال جان اور اس کی عزت کی حرمت جی اگر رسول اللہ فرما رہے ہیں کعبے سے زیادہ ہے، تو جو خلاصہ کائنات کا جگر ہے، ہائے 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 قلب ہے، ہائے ہائے، اور یہ کوئی بلاغت نہیں، یہ کوئی خطابت نہیں، جی ہاں، یہ دلائل ہیں۔ جی ہاں، بالکل، ہمیں ان کو رسول پاک کا قلب اطہر کہنے میں کسی عقیدت کے تحت بھی نہیں کہہ رہے، کیوں کہ یہ تو نصوص ہیں۔ واہ واہ واہ، کوئی شخص کہے کہ اگر میں ان کو رسول پاک کا قلب کہتا ہوں تو یہ شاید میری عقیدت، بھائی عقیدت کیسی؟ عقیدت میں تو آپ اور مؤدب ہو جاؤ گے، ٹھیک، بے شک، ٹھیک ہے، بے شک، یہ نصوص ہیں، بے شک، ان پر تو عمل کیے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، جی ہاں، بے ٹھیک شک، ہے جی۔ بے شک، تو رسول پاک نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ دیکھو وہ میرے وجود کا حصہ ہے، جی ہاں، بدعۃ منی، بے شک، انما فاطمہ تو بدعۃ منی، بخاری شریف ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، سرکار مسور بن مخرمہ صحابی ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے آپ نے فرمایا فاطمہ میرا جگر ہے، اچھا فرمایا تو یہ کہ حصہ ہے میرے وجود کا، جی لیکن ہمارے اجلہ اکابر نے اس کی تعبیر جو ہے وہ
فلزت کبد خیر الانبیاء، علی فلزت کبد خیر الانبیاء، اللہ، خیر الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے تعبیر کیا۔ صحیح، اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افصح اور ابلغ اور آپ سے عمدہ کلام کرنے والا دنیا میں بے شک، رب نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ بے شک، بے شک، آپ جو بات فرماتے ہیں، جس کے لیے بھی فرماتے ہیں، ہوں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا، شک کا مقام نہیں، بے شک، بے شک، اور پھر سب کو ایک جیسے لفظ نہیں فرماتے۔ جی ہاں، جز کی بات کی ہے نا، جی ہاں، حضرت مولا علی کے لیے بھی کی، جامع ترمذی میں حدیث صحیح ہے، اٹھا کے دیکھیں، جی ہاں، یعنی علی منی وانا منہ، جی ہاں، حسین منی وانا من حسین، جی ہاں، یہ بھی جامع ترمذی ہے۔ جی ہاں، اچھا، اس میں بھی جز کی بات کی ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے، ٹھیک، لیکن آپ نے ایک ہی لفظ سب کے لیے نہیں دہرایا۔ جی ہاں، حضرت کو سیدہ پاک کے لیے یہ الفاظ مبارک فرما دی۔ اچھا، آگے جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ یؤذینی ما اذاہا، ہوں، جو فاطمہ کو جس بات سے تکلیف ہوتی ہے ہوں، اس سے فاطمہ کو تکلیف نہیں ہوتی، فاطمہ کی تکلیف میری تکلیف، اللہ، اس سے مجھے اذیت ہوتی ہے۔ اللہ، اللہ، اور پھر جب رسول پاک کو اذیت ہو تو یہ خاص ہستی ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک، بے اچھا، شک، بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ جل شانہ کو یا اللہ جل شانہ کے رسول کو، جی، یؤذون اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کو، صحیح، صلی اللہ علیہ وآلہ ان کے لیے وسلم، دردناک اور بہت توڑ دینے والا عذاب ہے، اور وہ ملعون ہے، دنیا و آخرت میں ان پر لعنت ہے، بے شک، بے شک، پھر دنیا والآخرہ۔ اللہ، اذیت رسول، اللہ فرماتا ہے یؤذون اللہ ورسولہ، تو اللہ کو کیسے اذیت ہوتی ہے؟ اذیت اگر احساس کا نام ہے اور اذیت اگر جسم سے متعلق ہے تو اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ تو جسم سے پاک ہے، بے شک، بے شک، ٹھیک ہے، بے شک، تو کہا کیا جا رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں فاطمہ کو اذیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہے، اور خدا پاک یہ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت جو ہے وہ تم مالک کو ایذا پہنچا۔ اب یہ ہماری ساری گفتگو میں رہنما ہوگا جو آپ نے مقدمہ قائم فرمایا ہے، بالکل، اس کی روشنی میں ان ایسے الفاظ اگر کوئی بھی ادا کرے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہم کوئی شخصی بات نہیں کریں گے، ہم عقیدے پر بات کریں گے اور جملوں پر، بات ایسے ہی نظریے پر کریں گے، نظریے پر نظریے پر کریں، کسی باشد کوئی بھی ہو، جی بالکل، ہمیں آپ سب کو یہ بتانا ہے، آپ اس کا حکم بتائیں گے کہ بھئی یہ حکم ہے۔ انشاءاللہ، آپ انشاءاللہ، کوشش اگر کریں۔ کوئی شخص یہ لفظ استعمال کرے کہ فدق مانگتے ہوئے خطاب پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطاب پر تھیں، اور بعد میں کچھ جملے جب تعویلات اور توجیحات شروع ہوئیں تو اس میں یہ جملہ بھی آیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقمہ حرام سے بچایا، یہ الفاظ سخت ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے والے ہیں، اور اس کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس میں اسی مقدمہ سے کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کے جو نفوس ہیں، نفوس زکیہ کہیں یا قدسیہ کہیں، ایک خاص طہارت کے حامل ہیں، اللہ، 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 ٹھیک ہے، جی بے شک، ان کے لیے باقاعدہ قرآن مقدس میں یطہرکم تطہیرا جی، کے کلمات مبارکہ موجود ہیں۔ جی، اچھا، ابھی نمونے کے طور پر میں کچھ باتیں عرض کروں گا اختصار وقت کا ملحوظ رکھتے ہوئے۔ بات یہ ہے کہ ہم جب بھی خیر القرون کے بات کریں گے، جی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
خیر القرون قرنی، بے شک اس زمانے کے لوگ، اس زمانے کا، جی، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انفاس نفیسہ بے شک بے شک، سے وہ قرن، جی حیات ظاہرہ کے ساتھ جی، وہ قرن مبارک، اس میں جو صاحب ایمان موجود ہے جی وہ خاص لوگ ہیں، جی، صحابہ کرام کی جماعت ہو، اہل بیت اطہار کی جماعت ہو۔ بے شک بے شک، ایک بات تو پہلے ہی میں کھول دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا بہت بڑا مقام ہے، بے شک بہت بڑا رتبہ ہے، بے شک، لیکن اس قرن مبارک میں جتنے بھی اہل بیت اطہار ہیں نا، جی ان کو دورہ شرف حاصل ہے، وہ سارے صحابی بھی ہیں، جی ہاں، اس بات کو کبھی نہ بھولنا چاہیے، کہ وہ صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، وہ دوری نسبت ہے ان کی، واہ واہ واہ، سبحان یہ اللہ، شرف دورہ ہے، جی ہاں، اور ان کے مرتبے بھی دورے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ان کے اعمال کا ان کے جو اجر ہے وہ بھی دورہ ہے، اجرہا مرتین۔ سبحان اللہ، قرآن پاک میں 22ویں پارے کی پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اے اہل بیت نبی آپ خاص ہو، جی اور یہاں پہ امہات المومنین کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ من یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین۔ اللہ، سبحان اللہ، اگر ایک مومن نیکی کرتا ہے تو اس کو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جی اس کے اجر 10 ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہے، جی ہاں، اور اہل بیت نیکی کریں تو 20 ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہیں۔ اور اگر اس کی کوئی ہمارا جو مقدس جماعت اہل سنت و جماعت ہے وہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتی ہے، اس کو احادیث میں بھی موجود ہیں، ٹھیک جی۔ ٹھیک، حضرت جعفر طیار کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے میں نے جنت میں دیکھا اونچا اڑتے ہیں، واہ، عبداللہ بن رواحہ سے اور زید بن حارثہ سے، سبحان اور اللہ، آپ جانتے ہیں غزوہ موتا میں یہ شہید ہوئے ہیں رومیوں کے مقابلے میں۔ جی ہاں، تو رسول پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے اللہ سے عرض کی مالک ایک ہی غزوہ میں ایک ہی کاز کے لیے ایک ہی وقت میں تینوں شہید ہوئے، اور تینوں میرے اپنے ہیں، جی جعفر بھی میرا اپنا ہے، جی زید بن حارثہ کا تو آپ جانتے ہیں، جی ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ، جی ہاں، یعنی آپ بیٹا کی وہ ساری آیات بھی جی ہاں، سامنے ہیں۔ زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ بڑے خاص صحابی ہیں، یا رسول یا اللہ یہ تینوں ایک ہی وقت میں شہید ہوئے تو جعفر کی پرواز جنت میں بلند کیوں ہے؟ واہ واہ، میرے لیے تو تینوں ہیں۔ ہوں، فرمایا حبیب اس طرف دھیان کرو کہ ایمان میں نفس صحابیت میں تو برابری ہے ان کے ہاں، جی ہاں، لیکن جعفر میں اضافہ اس لیے ہے کہ جعفر تیرا اہل بیت بھی ہائے ہے، ہائے ہائے، سبحان اللہ، تو اس کے پروں میں جو طاقت ہے جس سے وہ جنت میں پرواز کر رہا ہے تو دوہرا مقام ہے اس کا، سبحان اللہ، جب صحابی ہونے کا بھی مقام اس سے حاصل ہے اور آپ کے اہل بیت ہونے کا بھی شرف انہیں حاصل ہے۔ بے شک، تو اس لیے میں یہ وضاحت اس لیے کی میں نے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان مقدس جماعت ہے، ان کے بڑے اجر ہیں، جی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اجر میں بھی حسب مراتب فرق ہے۔ جی فتح مکہ سے جو پہلے لوگ ہیں جی ہاں، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، اللہ، بے اس شک میں کسی کو کلام نہیں ہے، بے شک، مجاہد صحابہ کے اور مقام ہے، جی ہاں، گھر میں بیٹھنے والوں کے اور مقام ہے، جی ہاں، ان کے درجات کا فرق ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ برابر نہیں ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى۔ سبحان اللہ، تو یہ درجہ کا مراتب کا جو فرق ہے وہ قرآن پاک خود بیان فرما رہا ہے، ٹھیک، سابقون الاولون کے درجے، والسابقون السابقون اولئک هم المقربون، تو اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ٹھیک، یہ قرآن پاک۔ اب سیدہ کا مقام جو ہے صحابیت میں، سیدہ کا مقام اہل بیت ہونے میں، سیدہ کا مقام
سارے اہل بیت میں سب سے محبوب ہونے میں رسول پاک کے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. سیدہ کا مقام دین اسلام کے لیے، اللہ کے لیے ان کا مشکلات کا مقابلہ کرنا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہر تکلیف میں. جی ہاں. بیت اللہ شریف کے صحن میں جب کسی نے آپ پر کچھ ایسی نامناسب چیز ڈالی جی. تو اتارنے والی 5-6 سال کی بچی، سیدہ یہ کائنات. خاتون جنت تو ہے. اللہ اللہ. 3 سال ابا جان کے ساتھ شیخ ابی طالب میں مکے والوں کو بائیکاٹ برداشت کرنے والی یہ سیدہ تو ہے. بے شک بے شک. اور بہنوں کو تلقین کرنے والی کہ اپنی بھوک اور اپنی پیاس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہ ہونے دینا. اللہ. تو عمر میں چھوٹی ہو، بڑی بہنوں کو تلقین کرے. کیا بات، کیا بات، کیا مقام، کیا مقام. یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسی تکلیف بھی ہے جو دوسرے مسلمانوں تو برداشت کی، سیدہ نے نہیں کی. جی. ہم یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نوجوان علماء کو، بچوں کو، سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، ہم بحیثیت سید کوئی جذباتی بات کر رہے ہوں اور جذباتی لگاؤ ہم رکھتے ہوں تو اس کا اظہار کرتے ہوں، وہ تو بات ہی بڑی بات کی ہے اور دور کی ہے. جی ہاں. ان کی خدمات ایسی ہیں کہ انکار کر کوئی نہیں سکتا. اس میں نہ کوئی اولاد ہونے والی بات ہے، نہ سید ہونے کی وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ یہ 3 سال جو بائیکاٹ کے ہیں، نہیں تو آپ کو کتنا عرصہ ہوا سب گھروں میں بیٹھے ہوئے، 2 مہینے 3 مہینے ہوئے ہیں، تو کیا حالات ہو رہے ہیں آپ کے؟ 3 سال کتنے ہوتے ہیں؟ شیب ابی طالب میں آپ کے ایک فون پر گھر میں ڈلیوری آ جاتی ہے. جی ہاں. پھر بھی آپ شکوہ گناہ ہو کہ جناب یہ کیا ہے، بندشیں ہیں. جی ہاں. اور وہاں تو بائیکاٹ تھا، سوشل بائیکاٹ. سوشل بائیکاٹ میں اور عمر مبارک کیا ہے سیدہ کی. اور جن کو احساس ہو اللہ کے رسول کی تکلیف کا، کہ ان کو پریشانی، اپنا پریشان چہرہ دکھا کے ہمیں ان کو پریشان نہیں کرنا. صحیح. بے شک بے شک. یہاں ارباب فکر و دانش کو اور دانش و بینش کو اور اصحاب علم کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سابقون الاولون میں بھی ہیں. جی ہاں. سابقون الاولون میں بھی ہیں، ہر قربانی میں شامل ہیں، تفہیم دین میں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقتصاد فرما رہی ہیں. جی ہاں. آپ کے سامنے تربیت پا رہی ہیں، آپ سے تعلیم پا رہی ہیں، اور آپ کی نگاہوں سے آپ فیض حاصل کر رہی ہیں. ان مراحل کو کبھی نہ بھولنا چاہیے. بے شک بے شک. اور آپ کی خوشی، آپ کا غم اور آپ کی تکلیف، جو چیز آپ کو غصہ دلاتی ہے، جو شخص حضور کی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہے، جی. ان سب باتوں کی نسبت حضور نے اپنی طرف کی. اس سے عقیدت رکھنا یہ مجھ سے عقیدت ہے. بے شک. اس کے خلاف ہونا میرے خلاف ہونا ہے، اس کو اذیت دینا مجھے اذیت دینا ہے. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ جب یہ شان ہے تو آپ کوئی بھی شخص ہو، یا اس وقت جس شخص کی بات نے پورے ملک میں فتنہ کھڑا کر دیا، جی. دلوں کو زخمی کر دیا، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ پاک کی خطا کا لفظ بولنا صریحاً بے ادبی ہے، اللہ. گستاخی ہے. اللہ. آپ کی شان کے لائق ہی نہیں ایسا کلمہ. اللہ. اچھا، اس پر ہمارے نوجوان علماء سیکھ پا ہو رہے ہیں، مدرسوں میں بیٹھے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو پھر آپ ان کو معصوم مان رہے ہیں. معصوم ماننے کا سوال ہی نہیں. اور پھر معصوم
کوئی مانے گا تو اس کو کیا فائدہ ہوگا معصوم مان کے؟ کیوں کہ آپ بعد میں جو تشریحات کر رہے ہو اس میں تو معصوموں پر بھی خطا کا لفظ بول رہے ہو، تو معصوم کہنے سے کسی کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ اللہ اللہ، یا تو پھر معصوموں کو پر آپ خطا کا لفظ نہ بولو، جب معصوموں پر بھی بول رہے ہو تو معصوم کہہ کے بھی کسی کا کیا فائدہ ہے؟ جی ہاں اور اہل سنت و جماعت تو کہیں گی نہیں، صحیح، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عصمت جو شرعی ہے نا، معصوم شرعی، یہ بات یاد رکھیں، معصوم شرعی جس کو بولتے ہیں وہ انبیاء کرام ہیں، رسول اعظام ہیں اور ملائکہ کرام ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ جو اس کو فوراً اس معنی میں لے لیتے ہو یہ تو معصوم ماننے والی بات ہو گئی، جی ہاں، کیوں معصوم ماننے والی بات ہو گئی؟ کیوں کہ جن کو آپ معصوم کہہ رہے ہو جی ہاں، ان کو بھی خطا پر کہہ رہے ہو اور دلائل دے رہے ہو، جی فلاں مولوی صاحب نے تفسیر میں لکھا ہے، فلاں نے فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ وہ انبیاء سے خطا ہوتی ہے، اور اس کو بھی آپ بغیر کسی قید کے کہہ رہے ہو، جی ہاں، اور بغیر قید کے انبیاء کرام علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام یا رسول اعظام علیہ السلام کے بارے میں خطا کی بات کرنا بغیر قید کے۔ ایک شخص کہنے لگا قید تو اجتہادی کی لگا رہے ہیں کہ خطا اجتہادی لکھا ہے، او خدا کے بندے، خطا اجتہادی تو وہاں ہوگی، ہو سکتی ہے جہاں اجتہاد ہو، اللہ، تو کیا انبیاء کرام امور شریعت میں، احکام شریعت میں اجتہاد کرتے ہیں؟ یعنی کچھ ہوش سے بات کرو، انبیاء کرام تو اللہ کے اذن کے بغیر ایک قول نہیں کرتے۔ جی ہاں اجتہاد کیا چیز ہوتی ہے؟ صحیح، اور یہ جو اجتہاد کے لفظ آپ دیکھ رہے ہو اس میں غور کرو کہ یہ اجتہاد وہ اجتہاد نہیں ہے کہ جس کو قرآن، سنت، اجماع امت کے بعد چوتھے درجے میں قیاس میں جو اجتہاد آتا ہے مجتہد کا، جی وہ اجتہاد والا مطلب اصطلاحی اجتہاد وہ مراد نہیں لیا جاتا اس میں۔ جہد کے معنی میں آتا ہے کوشش، کیسے؟ بطور مثال سمجھ لو، یہ لغوی اجتہاد ہے جس کو آپ اصطلاحی اجتہاد کہہ رہے ہو، کیوں کہ انبیاء کرام تو صرف وحی کے تابع ہیں، اللہ کی وحی کے تابع ہیں، جی تو جہاں وحی موجود ہوگی وہاں اجتہاد کا کیا مطلب ہوگا؟ اور جو وحی کی تفہیم میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمی زندگی اور تعلیمی حیثیت میں جو تفہیم کے لیے کوشش کریں گے وہ لغوی اجتہاد ہے۔ جیسے وہی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتی ہے، آتی ہے وہی آپ کے پاس، تو آپ اس کو جلدی سے دہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب آپ کوشش نہ کریں اس کے لیے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس میں کوشش فرما رہے ہیں کہ میں اس کو حفظ کروں اور تاکہ بھولے نہیں، تو اس کا انحصار آپ کے تیز پڑھنے پر یا پورے دھیان لگانے پر نہیں۔ ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، اس کو کھول کر آپ کو تعلیم دینا، سکھانا، پڑھانا، اور ایسا پڑھانا کہ جو کبھی بھولے ہی نہیں۔ یہ کوشش پر اس کا انحصار نہیں، یہ رب کی عطا پر ہے، سبحان اللہ، اللہ کے فضل سے۔ سبحان لہذا کوشش وہ جو لغوی تھی نا، جی لغوی جہد کے معنی میں، اس سے بھی روکا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ پڑھانے والا ایسا ہے کہ کبھی بھولے گا نہیں، اور سمجھانے والا ایسا ہے کہ کوئی گوشہ اس کا اور کوئی پہلو بھی چھپا نہیں رہے گا۔ صحیح، اور پھر قول کی، عمل کی یہ سند عطا فرما دی، یہ ہے معصوم۔ کہ آپ کیا کہہ رہے ہو کہ امور شریعت میں، احکام شریعت میں، تبلیغ دین میں ممکن ہی نہیں خطا، بلکہ محال ہے۔ کیوں کہ اگر یہ تقریریں بار بار دہراتے رہو گے تو یہ سوال ہے پوری دنیا کے مستشرقین کا کہ اگر ان سے خطا ممکن ہے تبلیغ دین میں، امور شریعت میں، احکام شریعت میں، تو پھر قرآن کی سند کیا ہے، تورات کی سند کیا ہے، زبور کی سند کیا ہے، انجیل کی سند کیا ہے، اللہ اللہ، اس کا اعتبار کیا ہے، اس کا اعتماد کیا ہے؟
اعتماد وہی لانے والا کا معصوم کہنا کہ جبریل بھی معصوم ہیں علیہ السلام، وہی لینے والے وہ بھی معصوم ہیں، اور معصوم کا مطلب ہے وہ حفاظت الہیہ میں ہیں۔ حفاظت الہیہ ان سے کبھی منفک نہیں ہوتی، انفکاک نہیں ہوتا، اس کا زوال نہیں ہوتا، کیونکہ حفاظت کرنے والا خود رب ہے۔ اللہ، بے شک بے شک۔ اور رب جو ہے وہ سونے سے، اونگنے سے، کمزوری سے پاک ہے۔ حفاظت تب اٹھتی ہے جب حفاظت کرنے والا سو جاتا ہو، کمزور ہو جاتا ہو۔ فرمایا رب قوی ہے، قادر ہے، جب وہ حفاظت کر رہا ہے تو کسی لمحے بھی حفاظت ان سے اٹھتی نہیں، عصمت ان سے زائل ہوتی نہیں، حتیٰ کہ سو بھی جائے معصوم تو قلب انور جاگتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیسے بھول رہے ہیں آپ کہ عصمت کا، انفکاک کا عقیدہ ان سے رکھنا درست نہیں ہے، یہ معصوم ہے۔ بے شک۔ اب کچھ دوستوں کو یہ خیال ہے کہ محفوظ اور معصوم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے، قطعیت کا فرق ہوتا ہے، قطعیت اور غیر قطعیت کا فرق ہوتا ہے۔ جی، اگر سمجھ نہ آئی ہو تو علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے عصمت کے مقام پر جہاں پر عصمت کی تعریف کر رہے ہیں نبرات، سرا عقائد اٹھا کے دیکھو، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ صرف اتنا فرق ہے، حالانکہ معصوم کا معنی ہی محفوظ ہے، اللہ اللہ اللہ۔ یعنی اس میں کوئی دوری نہیں ہے، معصوم کا معنی محفوظ ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ جو بچوں کو شوق ہے لوگوں کو فون کر کر کے پوچھتے ہیں کہ محفوظ اور معصوم میں کیا فرق ہے، جی ہاں، تو بندہ خدا فرق ہے قطعیت و غیر قطعیت کا۔ ان کے بارے میں معصوم کہیں گے تو یہ قطعی عقیدہ ہے، یہ محفوظ عن الخطا کہہ رہے ہیں ہم۔ جی ہاں، اس میں دلیل کے اعتبار سے قطعیت و غیر قطعیت کا فرق ہے۔ اگر اصول آپ کے پاس ہے تو نکال کے دیکھیے۔ اسی کو علامہ پرہاروی اپنی اصطلاح میں النبرات شرح عقائد میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وجوب اور جواز کا فرق ہے۔ اگر سمجھ ہو، کچھ پڑھ چکے ہوں تو پھر آپ اس معنی کو پا جائیں گے۔ صحیح۔ تو یہ ہے حکم کے اعتبار سے فرق، اگر فرق نہیں آپ کو ملتا تو وہ یہ فرق ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب میں عرض کرتا ہوں کہ اس بحث میں مطلق خطا کہنا، آپ نے کوئی خطا نہیں کی، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، اسی لیے کہتا تھا کہ اس جو آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ڈھول پیٹ رہے ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اکیڈمی کی بات ہے، ایکڈیمک بات ہے، یہ درس کی بات ہے۔ استاد کے سامنے بیٹھ کر بغیر مناظرہ مناقشہ کے یہ باتیں سمجھنے کی باتیں ہیں۔ یہاں آپ ایک صفحہ کوئی دیکھ لیا ہو، اس کو اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ پہلے سمجھ لیں پھر بیان کریں، اسی وقت آپ انڈیل ڈالتے ہو اس کو سوشل میڈیا پر۔ یہ کوئی تحقیق کا طریقہ ہے؟ مجھے بھی یہ سمجھانے کے لیے انتہائی افسوس سے بیٹھنا پڑا اسی میڈیا پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی اپنے کان بند کر لیتا ہے، کسی کی سننے کو تیار نہیں ہوتا، تو کیا کریں پھر؟ کس طرح؟ اوروں کو بھی تو بچانا پڑتا ہے نا، جی ہاں، پوری امت کا بھی تو حق ہے نا کہ وہ بات کو سمجھے۔ جی، تو کسی شوق میں ہم اور کسی ریٹنگ کے لیے نہیں بیٹھے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ایک عمر تک شوق ہوتے ہیں، اور جب کوئی حقیقت کو پا جاتا ہے نا تو اس کو سب سمجھ آتی ہے، ان باتوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ خدا کے بندو ان باتوں کو سمجھو۔ بتائیے، مانگنا خطا ہے؟ اللہ، ایک بیٹی باپ کے اگر ورثے سے کچھ مانگتی ہے تو اس کو خطا کون کہتا ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے، ان کے احکام خاص ہیں۔ مثلا طور کلام کے طور پر میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، قرآن کا حکم ہے نا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ سیدہ پاک کے سامنے جب ذکر ہوا عمر بن حشام کی بیٹی کے رشتے کا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے، تو سیدہ نے محسوس فرمایا، اس پر آپ غصہ بھی فرمایا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے ابا جان کے گھر میں چلی گئی اور جا کے بھی یہ بات کہی. اور یہی موقع ہے جب آپ نے حضرت مولا کائنات کو رسول اللہ کا ابن عم کہہ کے یہ بات آپ کے سامنے بیان فرمائی. اچھا، اب رسول پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قرآن کا حکم ہے مرد چاہے تو ایک وقت میں 4 بیویوں سے عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے. علی تم نہیں کر سکتے. اللہ اللہ. اب یہ قرآن کا حکم ہے، جی ہاں. نص ہے قرآن کریم کی کہ 4 کر سکتا ہے. رسول پاک فرما رہے نہیں کر سکتے تم. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے فاطمہ کی غیرت. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. اسے اچھا نہ لگا تو جس سے تم نکاح کرو گے اس کا کچھ نہیں بچے گا. اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ اس بات پہ اگر غیرت کرتی ہیں جیسے کہ وہ برداشت نہیں کر رہی، تو میں کوئی کنسیشن بیٹی کے لیے نہیں کہہ رہا، میں ان بچیوں کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں جن سے نکاح کی تمہیں اجازت ہے، کیونکہ یہ غیرت، اس کی غیرت ہو تو اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا اور ان کے حق میں وہ مسئلہ صحیح نہیں رہے گا. جی ہاں. یہ باقاعدہ روایات میں یہ بات موجود ہے. میں اس وقت چونکہ ایک پروگرام میں بیٹھا ہوں، جو بھی بچہ اس کو دیکھنا چاہے میں نہایت ہمدردی سے کہہ رہا ہوں. اچھا، تو کیا سیدہ نہیں جانتی تھی اس بات کو؟ اپنی زندگی میں جانتی ہیں جی ہاں. کہ آپ کے لیے بھی قرآن پاک کے حکم میں خاص کیا گیا آپ کو. جی ہاں. اچھا، تو جو قرآن پاک کے حکم میں خاص کیا گیا آپ کو، اب اسی قرآن میں رسول پاک کا یا حدیث مبارکہ میں ذکر آ جائے گا کہ ان کا ترکہ یا ورثہ جو ہے نا وہ منتقل نہیں ہوتا. جی ہاں. تو ان کو دشواری نہیں اس بات کو قبول کرنے میں. وہ اپنی زندگی میں دیکھ چکی ہیں کہ حکم قرآنی کی موجودگی میں بھی ہم خاص ہیں، ہمارے حکم خاص ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کیوں اتنی دقت میں پڑھ کے اور اتنی دور ازکار بات کو لا کے اور اس پر مصر ہو رہے ہیں؟ وہ جانتے ہیں ان سب باتوں کو. اچھا، اور اس کی مثالیں اور بھی موجود ہیں قرآن شریف میں، لیکن میں اس وقت جو ہے نا بات کو ایک اختصار کے پیش نظر عرض کر رہا ہوں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خطا پر تھی. کس بات میں خطا پر تھی؟ تعین کیجیے. خطا پر تھی، پھر آپ خطا پر جب 2 دن گزر گئے تو آپ کہہ رہے ہو بے خطا تھی. تو خود ہی بتائیے، جب خطا پر تھی پھر بے خطا کیوں کہہ رہے ہو؟ اچھا، تیسرے نمبر پر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ خطا اجتہادی پر تھی. اچھا، اور اس پر آپ دکھا رہے ہو جی کہ علامہ فلاں بزرگ ہمارے اسی دور میں چند سال پہلے وصال جنہوں نے فرمایا انہوں نے یہ لکھا، فلاں بزرگ نے لکھا. کوئی 9ویں صدی بزرگ کا حوالہ ابھی مجھے ایک دوست میرے بھائی ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ تو فلاں نے بھی لکھا فلاں. ایک بات تو آپ سب لوگ سمجھ لو، اور میرے بہت محبت والے نوجوان جو ہیں ان کو بھی مخاطب کر رہا ہوں. ابھی کچھ لوگ تو دوست دشمن کی تمیز ہی بھول گئے ہیں. جی ہاں. لیکن میں ان سے مخاطب ہوں جو ابھی نہیں بھولے. ان سے یہ کہتا ہوں کہ بندگان خدا دیکھو کہ خطا اجتہادی، امکان کی بات، یہ ساری باتیں آپ کو کچھ ہوش ہے کہ آپ کس کی وکالت کر رہے ہو؟ اللہ اللہ اللہ. آپ کو معلوم ہی نہیں. اللہ. اور میرے لیے اس کا احساس ہونا بڑا تکلیف دہ تھا. ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں اور تینوں گلیا سی لال خریدنے نو تے در بیٹھے ہنگ جوین. اللہ. اللہ کے بندو، یہ موقف کہ خطا اجتہادی ہے، یہ سپورٹ کس کو کرتا ہے؟ کچھ سمجھ ہے آپ کو؟ آپ کہہ رہے ہو جی فلاں تو رافضیوں کے ساتھ بیٹھ گیا، فلاں کے ساتھ بیٹھ گیا. آپ جو کر رہے ہو یہ آپ وکالت ہی رافضیوں کی کر رہے ہو.
اللہ اللہ اللہ. اور سن لو مجھ سے، میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، سیدہ کا اجتہاد ثابت کرنا اور قول کرنا، واہ واہ. پھر اس کو خطا اجتہادی سے تعبیر کر دینا جیسے کہ آپ کر رہے ہو، اس کا سب سے زیادہ فائدہ رافضیوں کو ہے. کیوں کہ پھر وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ مجتہدہ تو وہ تھی نا، پھر خطا پر تو تم کہہ رہے ہو نا. اس کا مطلب ہے جو بھی مجتہد کے قول پر عمل کرتا ہے اس کو بھی تو پھر ایک اجر ملتا ہے نا، اگرچہ وہ مجتہد مختی بھی ہو تب، اہل سنت کے اصول کے مطابق. اللہ اللہ. اس کا مطلب ہوا کہ شیعہ اگر بقول تمہارے سیدہ کے خطا کی بات کر کے جو اجتہاد مان رہے ہو، اس کو ہی قول اگر مختار مانا جائے، ان دوستوں سے بھی کہتا ہوں جنہوں نے ابھی ابھی ٹیلی فون پر مجھے سے یہ اس کی بات پوچھی ہے، وہ بھی سن لیں اس کو غور سے، کہ اگر اجتہاد مانا جائے نا، خطا تو بعد کی بات ہے، صرف اجتہاد مان لیا جائے تو بھی ان کے اجتہاد کو جو فالو کر رہے ہیں، اس کے متبع ہیں، ان کے مقلد ہیں. اس ایک بات میں تو آپ پھر ان کو برا نہیں نہ کہہ سکتے. انہوں نے جو عقیدہ بنایا ہے وہ بھی تو کسی کے اجتہاد پر بنایا ہے نا. یا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. نوٹ کر میں کیا کہہ رہا ہوں اور ہم کیا کہتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ اس کی دلیلیں لا رہے ہو، جی فلاں نے خطا اجتہادی، فلاں نے اجتہادی. وہ اقوال نہیں دیکھے جاتے، مختار مذہب دیکھا جاتا ہے. آپ کو خود نہیں پتا، سبحان. اقوال تو سینکڑوں مل جاتے ہیں ایک ایک مسئلے پر. بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، اقوال ملے ہیں. یہ جناب فلاں محدث کہہ رہے ہیں حضور تو جسمانی معراج ہی نہیں ہوئی، بڑی بڑی ہستیاں کہہ رہی ہیں. تو اقوال پیش کرتے ہو یا مختار مذہب پیش کرتے ہو کہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے عین ذات کو ہائے 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 دیکھا اور اللہ. ٹک ٹکی لگا کے دیکھا. کیا بات، سبحان اللہ. پچھلے اقوال سناؤ نا پھر، کہ جہاں سے حدیث شروع کی امام بخاری نے وہاں کتنے قول جمع کیے ہیں. تو قول نہیں دیکھے جاتے، مختار مذہب دیکھا جاتا ہے، امت کا اور جمہور کا مذہب دیکھا جاتا ہے. اب یہاں قول یاد آ گئے، جی فلانے صاحب کہہ رہے ہیں، فلانے صاحب کہہ رہے ہیں. فلانے صاحب جو کہہ رہے ہیں نا وہ آپ کی بنیادیں ہلا رہے ہیں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے اس بات کی. خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، پر خطا اجتہادی ہو تو تب نا جی کہ ہو گئی اور اسی کا رٹا لگا کے بیٹھ جاؤ. نہیں ہوئی کیوں کہ میں کہہ رہا ہوں اجتہاد ہی نہیں فرمایا. بیٹی باپ کا ورثہ مانگے تو اس میں اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ کمال ہے. کل کو آپ کی بیٹیاں ورثہ آپ کے مانگیں گے تو وہ اجتہاد کریں گی. کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں. مسلمانوں کا معاشرہ ہے، سب کو پتہ ہے بیٹیاں وارث ہوتی ہیں. جی ہاں. بندگان خدا، اب آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی وہ تو خاص بات تھی، چونکہ حدیث پاک ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی. تو جب تک پیش نہیں ہوئی تب تک کیسے خطا پر کہہ رہے ان کو؟ اللہ. اور پیش ہو گئی تو اس پر ایک کمنٹ بی بی پاک کا دکھاؤ. جی ہاں. واہ واہ واہ، سبحان. اور میں تمہیں یہ دکھاؤں گا کہ اس روایت جس پر تم بول رہے ہو اس میں لم تکلم کا لفظ ہے، پھر بات ہی نہیں کی. جی ہاں. بات نہ کرنا ان کی خطا ہے. اللہ. کس کو خطا کہہ رہے ہو؟ ہم کہہ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں، اور خدا زبان ساتھ ہے تو سب کچھ کہہ سکتے ہو. اللہ. ایسے نہیں ہوتا. اور پھر ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ تو بڑی بڑی کتابوں کے حوالے دے رہے ہو سارے دوست. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ سعدی کی گلستان ہی پڑھ لو. اذا یائس الانسان طال لسانہ، جب انسان سے بات نہ بنے نا، مایوس ہو جائے تو اس کی زبان لٹک جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے. یہ ہے کیفیت تم لوگوں کی. اللہ. اور پھر بنتے ہو کہ ہم بڑی دلیلیں دے رہے ہیں. دلیلیں کیا ہیں؟ خطا بتاؤ نا کیا خطا ہے. خطا مطلق کا تم نے لفظ بولا، پھر خود بے خطا کہنے لگے دوسرے دن. تیسرے دن تم خطا اجتہادی پر آئے اور پھر اس پر کیا نمونے تم دکھا رہے ہو. یہ کہتے ہو جی خطا اجتہادی تو انبیاء سے بھی ہوتی ہے، مطلق کہہ دیتے ہو. امور شریعت، احکام شریعت تبلیغ دین میں نہیں ہوتی، ناممکن ہے، محال ہے. یہ کہے بغیر کہہ رہے ہو کہ ان سے خطا اجتہادی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں وہ اجتہاد کرتے نہیں، صرف تعلیم میں اجتہاد کرتے ہیں.
اور وہ بھی اجتہاد لغوی. ٹھیک ہے, نبوت کی دو کیفیات بتا رہا ہوں, ایک تعلیمی کیفیت ہے اور ایک تبلیغی کیفیت. تبلیغی کیفیت میں تو خطا ممکن ہی نہیں ہے, اور تعلیمی کیفیت میں جس کو خطا باری تعالیٰ فرما دے, عصا بھی فرما دے, غوا بھی فرما دے, ازلہ بھی فرما دے. تو کبھی غور کیا جس کے لیے حوالہ آپ نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کر رہے ہو, وہاں آدم علیہ السلام کی امت موجود تھی, آدم علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے. وہ جب خلیفہ زمین میں بنائے گئے, بات جنت کی ہو رہی ہے, سبحان کچھ اللہ. اپنا دماغ بھی ہلاؤ نا اس کو. کوئی اللہ اس سے تو وہ تعلیمی دور ہے, جی ہاں, نبوت کے تعلیمی دور. اور نبوت جب معلم بن کے آتی ہے, مبلغ بن کے آتی ہے, خطا ممکن ہی نہیں ہوتی. اللہ. اور اگر خطا ان سے ہو امور شریعت میں, احکام شریعت میں, تبلیغ دین میں, تو پھر جو تم عقیدہ بیان کر رہے ہو نا, یہ اچھرے والوں کا عقیدہ ہے, ذیل دار پارک والوں کا. یہ بھی کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہو, اس کے ڈانڈے بھی جا کے جڑتے ہیں ابن تیمیہ کی تحریک سے. یہ بھی کوئی نئی بات تحقیق نہیں تم پیش کر رہے ہو, ہم جانتے ہیں اور ان کو اچھی طرح پہچانتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. کہ اس نقاب کے اندر کون چھپا بیٹھا ہے. ہم ایسی باتوں کی نسبت نہیں کرتے. اور تم لوگوں پر زوال عقلی کا حالت یہ ہے کہ 100 سال میں ہمارے اکابر یہ بتاتے رہے کہ لفظ کے باوجود معنی میں ادب کیسے کرنا ہے. آج تم گنجائشیں نکال رہے ہو جی, خطا بولنا ٹھیک ہے, اور خطا کا لفظ انبیاء پر جو ہے 2 معنوں میں نہیں بول سکتے, ایک اور جو ہے نا صاحب بولے کہ جو 9 معنی میں بول سکتے ہیں. میں نے کہا اللہ یستہزئ کا ترجمہ پر جو محاسن آج تک چھاپتے رہے ہو کس بات کے, مکروا مکر اللہ یخادعون اللہ پر جو محاسن چھاپتے رہے ہو وہ کس بات کے. علماء نے زندگیاں لگا دی. مولانا پیر محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کنز الایمان پر جو تجزیہ لکھا ہے, اللہ اکبر, عجیب. انہوں نے ایک دبستان کھولا, تو وہ باتیں کدھر گئیں؟ جی ہاں, تو پھر سیدھے پھر ترجمے کرو مغفرت ذنب کے. پھر دقتیں تمہیں کس بات کی ہیں؟ تو سنو, کہتے ہیں جی یہاں امکان موجود بھی ہو تو وقوع اس کا ہو تو بولو نا. بغیر وقوع کے امکان کیسے بولیا؟ خطا اجتہادی وہاں بولی ہے, وہاں تو لغوی اجتہاد مراد ہے, جی ہاں, تعلیمی زندگی کی بات ہے. اور پھر واقعہ ہوا کیا جس کا قرآن میں ذکر ہے. ٹھیک ہے, جس تفہیم میں جس درجے میں ہوئی وہ بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے, یہاں کیا ہوئی؟ مطلب ایک بیٹی باپ کے ورثے کا سوال کرے تو یہ سوال کو آپ پہلے تو کہہ دیا جناب کہ یہ مطلق خطا ہے, استغفر. 2 دن بعد کہہ دیا کہ بے خطا ہے, پھر کہہ دیا یہ خطا اجتہادی ہے, وہ تو انبیاء سے بھی ہوتی ہے. اور ایک اور ہیں بزرگ, ان کو بھی آپ نے ملوث کر لیا. کیا وہ کہتے جی پہلی تو غلطی انہوں نے کی کہ معصوم ہے, انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں قوت ہی نہیں ہوتی. یہ کس نے لکھا؟ اللہ. شرح عقائدی رکھو ان کے سامنے, خیالی رکھو اشیاء ان کے سامنے, نبراس رکھو ان کے سامنے. ٹھیک ہے, اب تم لوگ جو ہے نا جو مرضی لقب لکھ لو. عصمت کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ملکہ ہے معاصی سے اجتناب کا, اور تمکن کے باوجود وہ معاصی سے اجتناب کرتے ہیں. یہ ہے علامہ خیالی کی عبارت, شرح عقائد. اب خدا کے بندے کیا تم پیش کر رہے ہو؟ ان کو ملوث کر لیا اس بات میں, بنیادی تعریفات ہی نہیں آتی, اور اتنے بڑے بزرگوں کو وہ بدنام کر رہے ہیں کہ ان کے ہم شاگرد ہیں اور فلاں فلاں کے ہم استاد ہیں. او بنو استاد یار, لیکن کوئی استادوں والی بات بھی تو کرو. ہم کب انکار کسی کا کرتے ہیں؟ آپ کو جب ایک ارذل العمر کو بندہ پہنچ گیا, اب ان کو ایسی باتوں میں الجھا رہے ہو جہاں جوانوں کے سر پھرے ہوئے ہیں, بوڑھے وہاں کیا آ کر وہ بنیادی تعریفات کو ہی ذہن میں نہیں لا سکتے. اب دوسرا وہ بتا رہے ہیں جی انبیاء سے خطا ہوتی ہے بغیر قید کے, یعنی امور شریعت میں بھی ہو جاتی ہے, احکام شریعت میں بھی ہو جاتی ہے, تبلیغ دین میں بھی ہو جاتی ہے. تو پھر دین کو امان کہاں ملے گی؟ لوگ اعتماد کیا کریں گے؟ قطعیت کیسے حاصل ہوگی اگر وہاں ان سے خطا محال نہ ہو تو؟ اس لیے ایسی بات نہیں کرتے. پھر دوسری سنو, کہتے جی
خطا اجتہادی نہیں بولی جا سکتی؟ یہ بولی جا سکتی، نسبت کرنے کا سوال ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ یہ بولنے کا مقام کیا ہے. اللہ. کون سا اجتہاد انہوں نے کیا؟ کون سا اجتہاد کیا؟ وہ تو نص آئی سامنے، ٹھیک ہے، آپ نے کلام ہی نہیں فرمایا. اچھا، ایک بات اور میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اپنے عزیزوں سے، بہت جو عزیز بنتے ہیں اور جن کو اب اپنے بڑوں سے بھی بو آتی ہو نا، پاس بیٹھ کے سمجھنے کو تیار نہ ہو، وہ بھی سمجھ لیں. کیوں؟ سید ہونے کے ناطے ہم کو روک نہیں رکھتے معرفت پر، جو آئے لے لے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ 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 اللہ. خطا اجتہادی کا لفظ یوں نہیں بولا جا سکتا. اس واسطے یہ نہیں کہ امکان کے باوجود خطا نہ بولیں، یہ تو انبیاء کی معاذ اللہ اہانت ہو رہی ہے کہ ان پر بولا جا سکتا ہے. وہ ان پر بھی اس طریقے سے جو بول رہے ہیں تم ہی بول رہے ہو. ہمارے سامنے جو بولے گا نا تو سید پوچھے گا کہ کیسے بول رہا ہے وہ. اللہ. ہاں، اللہ. تم یہ کہہ رہے ہو کہ جناب یہ تو پھر انبیاء سے بھی بڑھانے والی بات ہو جائے گی کہ ان پر یہ نہیں بولے. بھائی بولا جا سکتا تب بولو نا کہ جب وہ اجتہاد بھی ہوا ہو، پھر خطا بھی ہوئی ہو. بہت اچھا. جی. سبحان. آپ نے اجتہاد کیا، یہ تمہارا ذہن ہے نا، اجتہاد کیا. حضرت مولا علی شیر خدا کو آگاہ کیا، یہ میرا اجتہاد ہے. 5 مہینے 5.5 مہینے جو عمر مبارک حیات مبارک ظاہر کی رہی، حضرت امام حسن مجتبی کے ہاتھ میں زماں میں اقتدار، حکومت، ولایت تھی. انہوں نے سیدہ کے اجتہاد پر عمل کیا. اور یہ جو حوالے لگا رہے ہو نا آپ، کل کے پرسوں کے 10 سال کے، ان بزرگوں کے کوئی 10ویں صدی کا بھی بے شک لاؤ، یہ خیر قرون کی بات ہے. جب بھی پالا پڑے گا نا تو حوالہ خیر قرون سے دینا ہوگا، جی ہاں. خیر القرون کرنی سے دینا ہوگا. ابو بکر صدیق کا لفظ دکھاؤ کہ خطا پر تھی، اللہ. حضرت عمر کا بتاؤ، حضرت عثمان کا بتاؤ، حضرت ابو عبیدہ کا بتاؤ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بتاؤ. اللہ. بات صحابہ کی ہے، حوالے دے رہے ہو کل کے مولویوں کے. اللہ. تم کو پتہ ہی نہیں ہے جو اس وقت موجود ہیں، سامنے موجود ہیں. تو 10 صدیوں میں اگر کسی نے کوئی جرت ہی نہیں کی بولنے کی، تو کس برتے پر بول رہے ہو؟ اور پھر کہتے ہو جی وہ بولا جا سکتا ہے، اور میں تو شیعہ کے جواب میں بول رہا ہوں. اس سے بہتر ڈیفینڈ کر کے دکھاؤ. اللہ، یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جناب شیعہ کے جواب میں خاص ایک ماحول میں نے کہا خدا کے بندے ماحول ہی تو سمجھے نہیں ہو. اس ماحول میں ساری توجہ اگر خاندان نبوت کے ادب پر ہوتی نا، اللہ اکبر، یہ لغزشیں، یہ ٹھوکریں نہ ہوتی. اللہ. میرے پیران پیر دستگیر سے کسی نے پوچھا کہ ابن حلاج جس منزل پر بات کر گئے اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ فرمایا میں ایک دن میں 70 دفعہ اس مقام سے بالکل سلامتی سے گزر جاتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. اگر ابن حلاج کو یہ مشکل عبد القادر جیلانی کے سامنے پیش آتی تو جیسا باپ بچے کو گود میں بٹھا کر منزل سے پار اتار دیتا ہے، میں ابن حلاج کو بغیر کچھ کہے اس طرح اتار سکتا تھا. اللہ اللہ اللہ. غور کرو، فافہم فتدبر فیہ ما فی. غور کر میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے تھے میں تو شیعوں کے جواب میں بولنا پڑا. شیعوں کے جواب میں آپ کیا بولو گے؟ کوئی مناظرہ کیا آپ نے؟ میں جھڑکنا نہیں چاہتا، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل سنت جماعت کی جڑیں تحت الثری میں ہیں، اور اللہ. ان کی شاخیں عرش علا پر ہیں. اللہ. سبحان. نادانو تم کیا سمجھو؟ اہل سنت و جماعت کے حقائق کو سمجھنا یہ صاحب بصیرت لوگوں کا کام ہے. تم جواب دے رہے ہو. صرف ایک جواب کا اشارہ دوں تمہیں کہ آج بھی وہ سن رہے ہیں نا، جامعہ المنتظر والا نہیں سن رہا بیٹھے وہ باس کو، بے شک. جی ہاں. سن رہا ہے، میں اس کو بھی سنا رہا ہوں. وہ سننا چاہتا ہے تو سن لے،
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتاب الثقات اٹھا کے دیکھ ابن جوزی کی، ہاں محدثین کی جرح دیکھ اس پر، امام نووی کو دیکھ، علامہ عینی کو دیکھ، وہ فرما رہے ہیں کہ مدار بحث جس روایت پر ہو رہا ہے یہ صرف ابن شہاب الزہری اس کے راوی ہیں، 4 طرق سے ابن شہاب سے 4 شاگرد روایت کرے ہیں، 3 کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہی نہیں، جی ہاں، صرف ایک کی ہے۔ اور اگر آپ کو تو عربی پڑھائی گئی تھی بڑی خاص، اگر دیکھنے کا وقت نہیں، بیان زیادہ کرنے کا شوق آ گیا ہے، تو کسی کو کہہ کے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ کی کتاب مذہب شیعہ منگوا کے اس کے صفحہ نمبر 24 پر اس پر ذرا دیکھ، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری بات جو صرف ایک طریقے سے آئی ہے، ابن شہاب کے 4 طرق میں سے ایک طریقے پر جو آئی ہے یہ بات، اس کے لیے ابن جوزی کی کتاب دیکھ، اس کے اندر لکھا ہے خود اس راوی کا بیان، کیونکہ مدار ہے وہاں، منتہا کون ہے اس سند میں؟ منتہا ابی العینہ ہے اور جاہز ہے، 2 راوی، دونوں راوی متروک ہیں، اللہ دونوں راوی متروک ہیں، سبحان جاہز بھی اور ابی العینہ بھی۔ یہ ابن جوزی کا باب دیکھ، اور دونوں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ہم نے گھڑی ہے، اللہ سیدہ نے جا کے مانگا ہی نہیں اللہ اور اس پہ غضب فرمایا ہی نہیں، حجران کا مطلب ہی کوئی نہیں۔ اللہ، جواب تم کیا دے گو؟ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا، ہائے ہائے ہائے، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ سبحان سید جلال شاہ کے بیٹے نے کس دن مسئلہ بتانے کی ٹیوشنیں مانگی ہیں؟ ہائے ہائے، اے شمع تجھ پہ رات یہ بھاری ہے، جس طرح ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح۔ ہائے ہائے، کب کچھ مانگا کسی سے اولاد رسول نے؟ اس لیے کہ نہ رسول اجر مانگتا ہے، نہ اولاد رسول اجر مانگتی ہے۔ کس سے سیکھا آپ نے کہ آپ شیعوں کے جواب میں ایسی بات کہہ سکتے ہو؟ شیعوں کے لیے 10 جواب ہے میرے پاس، لاؤ جس شیعہ کو لاتے ہو میدان میں، تم بیٹھ کر دیکھ رہنا، ذوالفقار حیدری چمکے گی تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ میں رافضیوں کے دانت کس طرح کھٹے کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اللہ اللہ، ناچنا جانے آنگن ٹیڑھا، اللہ، بات کرنی نہ آتی ہو تو کہ جی میں تو فلاں کے جواب میں کہہ رہا ہوں، فلاں کا باپ بھی آ جائے تو ہم سیدہ کے بارے میں یہ لفظ نہیں بول سکتے، ہائے ہائے ہائے، جواب ہم دیں گے اور اپنے اساتذہ کے قدموں کی برکت سے دیں گے، کوئی تعلی نہیں ہے اس بات پر۔ ہاں کہتے ہیں جی وہ تو ان کو غاصب کہتے ہیں، ظالم کہتے ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے کہ شرح ناج البلاغہ ابن ابی الحدید میں اگر میں اپنے جد پاک امام سیدنا امام جعفر صادق کا یہ قول تیرے سامنے پیش کر دوں، شرح ناج البلاغہ ابن ابی الحدید میں پوچھا کیا اس بارے میں صدیق ظالم اور غاصب تھے؟ استغفر امام جعفر صادق فرماتے ہیں نہ وہ ظالم تھے، اللہ نہ وہ اللہ، غاصب تھے، اللہ، وہ امام عادل تھے۔ بے شک، اس مسئلے میں بھی انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، تو ظالم ان کو بننے سے بچانے کے لیے اپنی گھڑنت بناتا ہے۔ گھڑنت وہ بناتے ہیں جن کا جعفر صادق پیر نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، ہم تو نقشبندی بھی ہیں، اور تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا شجرہ بغیر جعفر صادق کے نہ قادری مکمل ہوتا ہے، نہ نقشبندی مکمل ہوتا ہے، نہ چشتی کا مکمل ہوتا ہے، نہ سہروردی کا مکمل ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، ان پیروں کے ہوتے ہوئے ہمیں گھڑنت کی کیا ضرورت ہے کہ اپنے بات سے ایک آرٹیفیشل بات لیں اور اس طرح پورے ملک کو آگ لگا دیں؟ بہت اچھا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سخن شناسنائی دل برا خطا اینجاز،
خطا ایجاز نہ آجاز. اللہ تمہیں جہاں خطا نظر آتی ہے وہاں خطا نہیں ہے, خطا تیرے میں ہے. اللہ اللہ اللہ. اپنی خطا مان اور قوم کو اس کرونے کی وبا میں سکھ کا سانس لینے دے, اور خود بھی سکھ کا سانس لے. ہاں, اس لیے کہ یاد رکھ, بغیر احساس کے ہم یہ بات نہیں کر رہے. خطا ہوئی تم سے ہوئی, اور خطا کا مقام نہیں. اب تم فوراً اس بات پر آتے ہو کہ بولا جا سکتا ہے کہ نہیں. بولا جا سکتا کا سوال نہیں. آپ کسی شخص پر ہر امکان, ہر ممکن کے اندر تو موجود ہے نا, امکان موجود ہے. شرک کا بھی, کفر کا بھی امکان, معصیت کا بھی امکان ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیا امکان ہونے سے آپ سب وقوع مان لو گے کہ تم مشرک بھی ہو سکتے ہو, تم کافر ہو چکے ہو, یا تم یہ کر رہے ہو؟ تو کیا عجیب بات ہو رہی. اور اس کے لیے آپ نے جو عبارتیں گھڑی ہیں ہی نہیں کسی کتاب میں, اتنے اتنے بزرگوں کو آپ نے ملوث کرنے کی کوشش کی. کچھ خیال کرو خدا کے بندے. اب یہ دیکھو کہ جواب آپ نہ دو. ہاں, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس وقت تک مسئلہ لکھنا شروع نہیں کیا جب تک استاد زندہ تھے, حماد ابن ابی سلیمان. اللہ اللہ اللہ. تو آپ بھی انتظار کرو نا. ہاں, اللہ مر لینے تو سب کو, سارا بوجھ اٹھانا اپنے کندھوں پر. لیکن وقت سے پہلے بڑا بننے کی کوشش کرتا بندہ, ٹھوکریں کھاتا ہے. ہاں, جواب اہل سنت و جماعت میں آپ کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کبھی گھبرانا نہیں. کہ ایسی ہم اگر نئی باتیں کریں گے, نہ گفتنی نہیں کہیں گے تو بچا نہیں پائیں گے اہل سنت کو. اہل سنت کے ایک بچے نے بھی اگر یہ سوچا, عرفان مشہدی کے لیے مر جانے کا مقام ہے. ہماری نسلوں نے اس پر پہرا دیا ہے. اہل سنت, ہمارے پاس اس بات پر بحث کے لیے, خالصیوں سے بحث کے لیے ہمارے پاس ایک وسیع دلائل, 10 طریقے سے تو میں اکیلا اس بات پر خالص شیعہ کے نقطۂ نظر پر میں مناظر کر سکتا ہوں. مناظرہ 5 گھنٹہ کے کر سکتا ہوں. آپ کیوں چکرا گئے؟ آپ کی استعداد میں نہیں آ رہی بات, استطاعت نہیں بن رہی اس پہ, تو آپ کی مصروفیت ہے. آپ نے لوڈ زیادہ لے لیا ہے. حوصلے میں ویری کول. آپ تو ڈپریسڈ ہو رہے ہو. ڈپریشن نہیں, ڈونٹ وری. نو, داتا صاحب کے ہوتے, غوث پاک کے ہوتے, اپنے بزرگوں کے ہوتے. آپ کو تو دوسروں کو کہہ رہے تھے نا کہ علم یتیم ہے, یتیمی یہ ہوتی ہے. اللہ آپ بھگت رہے. اللہ. ہمارے روحانی باپ ہیں اور ان کی نظر کرم ہے. میں تو ان میں سب سے معمولی ہوں, مجھے کوئی تعلق نہیں اس بات کی. اور یاد رکھو سنیو, میں نے صحابہ کرام میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے پر مناظرہ کیا تھا. وہ بھی پانی سر سے نہ اگر گزر جاتا تو خود نہ کرتا. کیوں؟ اس شخص نے حضرت امیر معاویہ کو مسلمان تک ماننے سے انکار کیا تھا. مناظرہ ریپیٹ کر کے دیکھ لو, تب میں میدان میں اترا تھا. آج بھی اگر یہ حد نہ پار کرتا تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ اہل سنت سے مناظرے کروں. ہاں, لیکن آپ حد پار کر رہے ہو, آپ فاؤل کھیل رہے ہو, اور فاؤل کھیلنا ریفری کا وسل دینا بنتا ہے. اللہ اللہ سبحان. ہاں, فاؤل کھیل رہے ہو آپ. سیدہ کو معاذ اللہ ایسے گستاخی کے لفظ سے نسبت دینا یا یاد کرنا, یہ فاؤل کھیلنا ہے. اور اہل سنت کبھی اجازت نہیں دیتے. ہمارے فریم ورک آف ورک میں یہ چیز فٹ نہیں ہو سکتی, آج بھی نہیں, 10 سال میں بھی نہیں ہو سکتی. جتنے مرضی زور لگا لو. اور پھر خطا اجتہادی کا لفظ پر تم جس جاتے ہو کہ بولی کیوں نہیں جا سکتی, ان پر بولی گئی. میں کہو خدا کے بندے, ان پر بھی بولنے میں تم بھی اور تمہارا استاد بھی جو تیری حمایت میں آیا ہے وہ بھی غلطی کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں
کہ امور شریعت میں، تبلیغ دین میں، احکام شریعت میں محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ انبیاء غلطی کریں. تعلیم میں وہ بھی لغوی معنی میں، اصطلاحی میں نہیں، بہت اچھی. بے شک وہ اور چیز ہے جس کو جہد کہتے ہیں. اجتہاد وہ جو ایک دلیل کا درجہ رکھتا ہے وہ نہیں، وہ اور چیز ہے. اور اب بات یہاں تک آ گئی، آپ پھر بولتے بولتے کہاں تک چلے گئے ہو. آپ نے یہ کہہ دیا جناب کہ سیدہ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لقمہ حرام سے بچا رہے تھے. استغفر اللہ. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا یہ لفظ جو تم نے بولا. اچھا ایک تم لوگوں کی عجیب عادت ہے کہ کبھی کہتے ہو یہ جملہ میں نے بولا یہ فلاں حاشیے کی فلاں نکر پر فلاں بندے نے بھی لکھا ہے. ایک بندہ لکھ جائے تو وہ مختار مذہب ہو جاتا ہے. سبحان. کسی نے لکھ دیا تو جو بے ادبی کا لفظ ہوگا وہ ہم اس کی طرف دھیان ہی نہیں کریں گے. واہ واہ واہ. بہت اچھی. بے شک. یہ آپ بچوں کا کھیل کر رہے ہو. آپ کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی. اگر سمجھ ہے نا آپ کو تو پھر نوٹ کر، جس پہلے بھی تو نے ٹھوکر کھائی تھی اور پتہ ہے مجھے چیلنج کیا تو تم نے اس پر بات کریں گے تو میں نے تمہیں کہا تھا صبر کرو. صبر کہا تھا نا، وہی بے صبری اب بھی کر رہے ہو. تو میں سمجھ نہیں اس بات کی کہ کوئی ایک بات قول کے زمرے میں بھی ہو، صرف قول کی حیثیت سے کسی کی موجود ہو بات، تو یہاں جو سوشل میڈیا یا ممبر ہوتا ہے یا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر دنیا کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، تو ہم اقوال پیش نہیں کرتے. اقوال کے لیے اکیڈمی چاہیے، بہت. جی ہاں. اقوال کے لیے درسگاہ چاہیے، مکتب چاہیے، گھنٹوں باس چاہیے. حواشی رکھ کے آپ سپیکر پہ جب بھی آؤ، لاؤڈ سپیکر پہ آؤ، سوشل میڈیا پہ آؤ تو مختار مذہب پیش کرو، قولے اٹھا کے نہ آ جاؤ. اللہ. یہ کیا کرتے ہو آپ کہ فلاں کتاب سے دکھا سکتا ہوں؟ ہم دیکھیں گے ہی نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اقوال موجود ہوتے ہیں واہ. لیکن اقوال پر فیصلے نہیں ہوتے، مختار مذہب پہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ظاہر الروایہ پہ ہی فقہ حنفی کی بنیاد کیا قول ہے سبحان. یا مبسوط ہے امام محمد بن حسن شیبانی کی. جی ہاں. مبسوط زیادات، جامع صغیر، جامع کبیر، شعر کبیر، شعر صغیر، ظاہر الروایہ. تو مختار مذہب بھول گئے، قول ہے فلانی میں دکھا دوں گا. کیسے دکھاؤ گے؟ اور پھر دکھاؤ گے بھی ان کی کتابوں میں کہ جن کو یہ بھی نہیں ملا کہ داڑھی شریف قبضہ کی کوئی دلیل ہے کہ کوئی نہیں، نور حصی کی کوئی دلیل ہے، سرکار کے نور حصی کی دلیل ہے. کل تک مناظروں میں جنہوں نے پھندے ڈال دیے، سائی وال اور خانے وال کے مناظروں میں حال دیکھا اپنے مناظروں کا. ان کی دلیلیں اٹھا کر آؤ گے یہی حال ہوگا. ایسی باتیں نہیں کرتے. یہ کل کے اسکالر ہیں، اچھے ہیں، ہم ان کو برا نہیں کہنا چاہتے، لیکن یاد رکھو یہ خیر القرون کی بات ہے، قرن اول کی بات ہے، صحابہ کی بات ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں، حدیث پاک میں وہ بات اگر نہیں آتی تو آثار میں تو دکھاؤ کہ مولا علی شیر خدا ان کو کہہ رہے ہوں کہ ایسا نہیں بولنا چاہیے، یہ خطا ہے. حضرت ابو بکر صدیق بول رہے ہوں، حضرت عمر فاروق بول رہے ہوں، عشرہ مبشرین میں سے لوگ بول رہے ہوں، بدریوں میں سے بول رہے ہوں، بیعت رضوان والوں سے بول رہے ہوں. ہے یہ وہ بات ہوتی ہے نا کہ دعویٰ کرو تو چڑھ جاتے ہو مینار پاکستان پہ اور دلیل دینے کے وقت کنویں میں اتر جاتے ہو. اللہ اللہ. جو باتیں اتنی اونچی اونچی کرتے ہو تو دلیل بھی اونچی لاؤ نا. میں تو اس مسئلے میں ابھی پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا. کیوں؟ اس واسطے کہ پیر صاحب قبلہ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی تو ابھی یعنی 150 سال بھی نہیں ہوا ان کو. بے شک. تو بات جب ہو رہی تھی جن کے سامنے ہو رہی تھی وہ کیوں خاموش ہیں؟ وہ ان کا لانا قول میرے سامنے، عشرہ مبشرین کے قول لا، اہل بیت اطہار کی دوسری شخصیات موجود ہیں ان کے قول لا میرے سامنے، عبداللہ ابن عباس کا قول لا نا، پھر پتہ چلے مجھے جی ہاں. سبحان اللہ. کہ گل ہوندی ہے پئی تے جوان آندی ہوندی ہے پئی. جب بچپنے نہیں کرو. سبحان. ہاں یہ ڈزنی لینڈ نہیں ہے، یہ تحقیق کی بات ہے. کوئی بچے کا کھیل کا مقام ہے ایسی باتیں کرتے. یہ وہ فلانے بزرگ جو پرسوں فوت ہوئے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے. میں نے کہا یہ ان کا زمانہ ہے، ان کے دور میں بات ہوئی تھی. سبحان.
10ویں صدی حوالے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں حوالے لاؤ، حضرت ابو بکر صدیق کا حوالہ لاؤ، ابو بکر صدیق کا دوں حوالہ آپ کو؟ اٹھاؤ بخاری، ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، محمد رسول اللہ کے اہل بیت میں سے محمد رسول اللہ کو دیکھو، اللہ، حسن و حسین کے چہرے میں نانا نظر آئیں گے تمہیں، یہ کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق، بخاری شریف میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس کو فاطمۃ الزہرا کے تقدس میں جلوہ رسول نظر آتا ہو وہ خطا نہیں بولتا، ہائے ہائے، یہ ہے گستاخی۔ سبحان اللہ۔ جسے سمجھ نہیں آتی وہ سمجھ لے۔ اور بے قید انبیاء کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ خطائیں کرتے ہیں یا خطا ان سے ہوتی ہے، یہ کوئی استاد کہے یا شاگرد کہے، یہ کلمہ کفریہ ہے، اس لیے کہ دین سے امان اٹھے گی۔ خطا اجتہادی کی بات نہیں ہو رہی، کل پھر اس کا رٹا لگا دو، نہیں ہم تو وہ جناب خطا اجتہادی، میں بتا چکا ہوں کہ خطا اجتہادی کی نہیں، وہ تعلیمی دور ہے، تشریعی دور نہیں، وہ ان کا تبلیغ کا دور نہیں، امور نبوت کی بات نہیں، احکام شریعت کی بات نہیں۔ اور خاص کر جو مثال تو لا رہا ہے نا، لا تقربا هذه الشجرہ، وہ تو ابھی امت جو ہے وہ وجود میں ہی نہیں آئی، وہ جنت میں ہے، ابھی آئیں گے زمین پہ، یہ لوگ پیدا ہو گئے، تو جب وہ احکام سنا ہی نہیں رہے تو تم بات کس کی کر رہے ہو؟ اللہ، ہے دلیل ایسی نہیں ہوتی، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، یہ دلیل کوئی ادھر سے پکڑ کے آدھا لفظ آدھا ادھر سے پکڑ کے تو اس کو آپ دلیل بنا رہے ہو۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ تعلیمی زندگی کی بات اور ہے، ہاں اسی لیے تو ہم شیعہ کو منع کرتے ہیں کہ صحابہ کا بھی ایک تعلیمی دور ہے، اس میں کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ اس کو پکڑ کر بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جی ان کو کھڑے چھوڑ کے وہ تو تجارت میں چلے جاتے تھے۔ میں نے کہا جب وہ سیکھ چکے، امتحان اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یہاں کوئی کمزوری ہے تو اب بتا، رہ گیا ان کا سیکھنے کا دور، تو پہلے دن آ کے کوئی ابو بکر صدیق نہیں بن جاتا، آج سمجھ لو، اللہ، سیکھنے کا دور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انبیاء یہاں زمانے کے استادوں سے نہیں سیکھتے، لیکن انبیاء سیکھتے ہیں اپنے رب سے، اور ان کی تعلیمی، ان کی کلاس میں رب ان کو جو کہے اسی مقام پر اس کا معنی ہوتا ہے، ہم دنیا میں اس کا معنی کر ہی نہیں سکتے۔ شاہ جی، آپ نے تو جو میں سوال جو نوٹ کر کے آیا تھا وہ بھی، اور جو میرے ذہن میں بھی نہیں آ سکتے، آپ نے ان سوالوں کے بھی جواب عنایت فرما دیے ہیں، لیکن 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو وہ خاص طور پر وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ جی مفتیان اکرام حکم لگائیں، علماء اکرام حکم لگائیں، حکم کیوں نہیں لگاتے؟ حکم کوئی لگتا ہی نہیں ہے تو حکم کیا لگائیں گے؟ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں، کوئی حکم لگائیں گے اس پر؟ جی صابری صاحب، گزارش یہ ہے کہ ایک تو جو آپ نے فرمایا نا، بنیادی طور پر ہم لوگ تھوڑا بہت ٹیچنگ کرتے رہے، جی، جو ٹیچر ہوتا ہے نا جی، وہ سوال کسی کو موقع نہیں دیتا کرنے کا، وہ دفع دخل مقدر ایک چیز ہوتی ہے، جی، جی، جو خفیہ سوال بن سکتا ہے بچوں کے ذہن میں، وہ بھی آ جاتا اس ہے، کو بھی وہ مطلب کور کرتا ہے، وہ بھی انٹرٹین ہو جاتا ہے، جی۔ اچھا اب آپ جو پوچھ رہے ہیں یہ بڑی بنیادی بات ہے، اس سلسلے میں بھی میں یہ سب عزیزوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور ان نوجوان علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت ایک باغیانہ ذہن سے باتیں کر رہے ہیں، ان سے ہی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا را پرائیویٹ طور پر حکم لگوانے کے لیے زیادہ آپ کوشش نہ کریں، ورنہ بڑا یہاں پہ فساد ہوگا۔ حکم گستاخ جب کہہ رہے ہیں تو آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ گستاخی کے پر حکم لگانا ہمارے لیے کیا مشکل ہے، اللہ، لیکن کچھ تو خون نہیں چاہیے، فساد نہیں چاہیے، بات کو سمجھو۔ اگر مقننہ قوت نافذہ حکم پوچھے گی نا تو حکم بتانے میں آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ۔ میں پہلے بھی سمجھتا ہوں کہ آپ نے قوم کو فساد میں جھونکا، قوم کے بچوں کو مروایا آپ نے، اور آپ کسی مشن پر ہیں نا، آگ اس ملک کو لگوانا چاہتے ہیں، ہم نہیں ہیں۔ اللہ، میرے باپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سید ہیں، اور سید تو جہاں آگ جل رہی ہو وہاں قدم رکھے تو اسے گلزار بناتا ہے، ہائے ہائے، آگ لگانے والے نہیں، آگ بجھانے والے لوگ ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو کمزوری کب سمجھو، اگر کچھ سمجھ سکتے ہو، تدبر سے خالی نہیں ہو گیا دماغ، تو جب اس کو گستاخی ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں حکم لگانے میں دیر ہی کیا ہے، لیکن
جس کے پاس قوت نافذہ ہے حکم اس کو بتایا جائے اور اس کے ہاتھ سے اگر تنفیذ ہو گئی حکم کی تو سبحان اللہ، اور اس سے حالات ملک بھی فساد سے بچے گا اور مسئلے کا بھی حل ہو جائے گا اور پھوڑا جو ہے نا اس کی سرجری بھی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا حضور، آپ کے بھی ساری عمر مناظروں میں گزری ہے، ہم نے دیکھے، اور یہ فدق کے بھی سوالات آپ سے درجنوں بار ہوئے، اور رات میں وہ بڑا سرچ کرتا رہا، تو آپ خاص طور پر آپ نے احتجاج تبرسی کے حوالے دیے، کافی کی روایات کے حوالے دیے، لیکن انہوں نے اہل تشیع کو جواب دینے کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب کا انتخاب کیا۔ یہ تو اصول مناظرہ اور اصول استدلال کے ہی خلاف ہے۔ مطلب یہ آپ اس کو کیا کم علمی، میں تو نہیں کہہ سکتا کوئی کم علمی ہے یا کوئی ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے پیر میر علی شاہ صاحب کا حوالہ دیا؟ ایک بات۔ دوسرا، کیا اجتہادی خطا مانے بغیر یا خطا مانے بغیر عصمت کا انکار نہیں ہو سکتا ہے؟ ہم معصومہ نہیں مانتے سیدہ کائنات کو، ہم محفوظہ مانتے ہیں۔ صابری صاحب، آپ معصومہ شرعی کا لفظ ضرور بولیں۔ ٹھیک۔ ویسے میں ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ بچے ہیں اور بے احتیاط باتیں کر رہے ہیں۔ فقہ کی سب کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا مال بھی معصوم ہے، جی، آپ کی جان بھی معصوم ہے، یہ امت معصوم ہے، امت من حیث الجماعت معصوم ہے۔ جی، اس کی شہادت قبول ہی تو اسی لیے ہے۔ جی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کی تقریر ہی یہ ہے۔ جی ہاں، معصوم الدم ہے ہر بندہ۔ جی، یہاں معصوم کا فقہ میں احکام السلطانیہ سب کے اٹھا کر دیکھ لیجئے، دیات کا مسئلہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جی، قتل خطا و قتل عمد کی تعریف اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن پاک میں بھی یہ تمام مقامات میں جس آدمی کے خون جی، کی حفاظت اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، جی، اور شریعت نے ہر شخص کو مباح الدم نہیں رکھا، معصوم الدم رکھا ہے۔ اللہ اللہ، اصطلاح عجیب عجب ہے، لوگ بالکل ایک طرف سے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں، ایک طرف بس چل پڑے جناب صاحب، یہ تو بڑے بڑے لقب آ گئے، تو بڑے بڑے جناب ماجسٹیر ہیں، دکتورا ہیں۔ جی ہاں، بھائی دکتورو، آپ کا دکتورا سلامت، ماجسٹر سلامت، ہم اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہتے، جی، ہم ادب مانگ رہے ہیں، ادب، ادب مانگ رہے ہیں، ڈگریوں میں نجات نہیں، نجات ادب میں ہے، ادب میں ہے۔ یہ پھر کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے معصوم شرعی صرف یہ باقاعدہ کہیے پہلے کہ معصوم شرعی نہیں مانتے، جی ہاں، باقی آپ اس بارے میں محفوظ۔ اچھا مجھے یہی بتا دو کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ کا فرمان ہے، حبیب لوگوں سے ان کے شر سے تیرا اللہ تیری حفاظت کرنے والا ہے۔ عاصم یعصم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حفاظت ہی تو معنی ہے، جی ہاں، تو محفوظ معصوم سے دور ہی کتنا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، آپ یہ عجیب بات کرتے ہو، اللہ اللہ، یعنی معصوم کا معنی ہی محفوظ ہے۔ اللہ، اب جو فرق ہے نا اندر، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اور وہ علامہ پرہاروی کی زبان میں ہے جی، کہ وہ فرماتے ہیں وہ واجب کے معنی میں اور ہے، یہ جواز کے معنی میں ہے۔ فرق جو اندر ہے وہ صرف صاحب علم جانتا ہے، باقی لفظ میں جو بإزاء شیء مقابل میں جی ہاں، پہلی دفعہ جو معنی ذہن میں آئے تو معصوم کا معنی ہی محفوظ پہلی دفعہ ذہن میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ نصوص میں آتا ہے معنی کہ یہ نہیں، یہ حقیقی معنی ہے یا نہیں؟ نہیں ہے تو یہ تو اصول شاشی میں بھی میں نے پڑھایا تھا، کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ بے صحیح لفظ کے سیدھے سیدھے جو معنی آتا ہے سب سے پہلے ذہن میں آئے وہ حقیقی معنی ہے اس کا، تو معصوم کا حقیقی معنی ہی محفوظ ہو رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ قطعیت کے ساتھ ہے، یہاں جواز کے معنی میں ہے، امکان میں، یہ اندر کا فرق ہے۔ چلو یہ بھی بتا دیتا ہوں، دور وہ بیٹھے رہو جتنے مرضی، ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں پتر کپتر ہوندے ہیں، ماپے کماپے نہیں بن سکتے، اللہ، ورنہ اب تو نہ بتاتا یہ حکمت کی بات بھی تمہیں، لیکن سن لے جا، کیا مانیں گا سیدہ زہرا کے قدموں کا
ساتھ لگی ہوئی خاک کا صدقہ یہ بھی علم دیتا ہوں آپ کو. اب بھی سمجھو اس بات کو کیا کہہ رہا ہوں. وہ حکم میں صرف قطعیت اور جواز کے معنی میں علامہ پرہاروی کی عبارت ہے. تم کس چکر میں بول رہے ہو؟ معصوم الدم، جس کی جان کی حفاظت اسلام اپنے ذمے لے، چاہے وہ ذمہ کی بھی لے لے تو معصوم الدم کہتے ہیں اس کو. کیا مطلب؟ مباح الدم نہیں ہے، وہ مباح الدم یہ اصطلاح ہے اور معصوم الدم اصطلاح ہے. لیکن یہاں جس چیز کو بولنا منع ہے وہ ہے معصوم شرعی. اللہ، اس قید کے ساتھ جب نہیں بول رہے ہو تو آپ معصوم نیرا کہہ رہے ہو، اس سے مطلب ہی واضح نہیں ہوتا. اس لیے یہ لفظ نہیں. باقی حکم کا بات میں نے پہلے عرض کر دی اور اب یہ بھی وضاحت محفوظیت اور معصومیت کی. محفوظیت کی وہ حکم کے اعتبار سے ہے، اس کے ثبوت کے اعتبار سے ہے، ورنہ اس بات میں کچھ دھرا نہیں. اگر مزید دیکھنا چاہتے ہو تو فیصلہ عشریہ اٹھا کے دیکھ لو، اس میں حضرت شاہ عبدالعزیز خاتمۃ المحدثین میرے 8ویں باپ ہیں، علم حدیث میں میرے روحانی باپ ہیں، انہوں نے بھی تو فیصلہ عشریہ میں یہ بحث میں لکھ دیا ہے کہ اس لفظ میں کے تعریف میں مت پڑھو، اس لیے کہ معصوم شرعی مراد ہے کہ ان کے بنا کوئی نہیں ہے. جی، واقعی اس میں لغت میں یا خاص کسی اصطلاح میں جیسے کہ دیات میں اور قصاص میں یہ لفظ بولتا ہے معصوم الدم کی اصطلاح ہوتی ہے، اور نہیں تو جتنی بھی جوڈیشری ہے، وکلا ہے، بار ہے، وہ تو سمجھتے ہو نا کہ جب آپ پیش ہوتے ہو قتل کے مقدمات میں تو معصوم الدم کا ایک دن میں ایک پیشی میں 6 دفعہ تو آپ 10 دفعہ تو آپ ذکر کرتے ہو معصوم الدم کا. تو اسی پر غور کرو نا. پھر میں جوڈیشری کو اور بار کو مخاطب کرتے ہوئے یہ لفظ بول رہا ہوں. اصطلاحات میں مقام دیکھنا پڑتا ہے. یہ معصوم شرعی کی صرف بات ہے جس میں ہم نہیں بول سکتے، وہ انبیاء کا ایک خاص مقام ہے اور اس کے ساتھ شریک کرنے کا مطلب پھر اور بحثیں چھڑ جاتی ہیں. اس لیے اس میں ایک مقام الگ رکھنے کے لیے یہ واضح کر دیا جاتا ہے. صحیح. اچھا حضور، ایک دو باتیں اور ہیں. میری اب وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ کا میں نے بہت وقت لیا. یہ بھی علماء کو، سادات کرام کو، خیر ہم تو ہیں ہی چھوٹے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہمیں بھی سب کو رافضی تو کسی ایسے شخص کو جو صحیح العقیدہ ہو، سادات میں سے ہو، علماء کرام ہوں اور لاکھوں دیگر لوگ، ان کو رافضی کہہ دینا، نیم رافضی کہہ دینا، یہ کیسا ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے کیا؟ یہ دیکھیں، کسی شخص کو جو اصول دین میں ایمان رکھتا ہے، جی، اصول دین پر، جی، ایسے شخص کے ساتھ کسی ایسے فرقے کی اس کو آرڈر دینا، سٹمپ لگا دینا کہ یہ تو وہ ہے، اس کو بدعقیدہ بول دینا، جی، یہ دین اسلام میں جو بڑے جرائم ہیں ان میں سے ایک جرم ہے. اللہ، اچھا. ایسے آدمی کو نہ کوئی فتویٰ دینے کی اجازت ہوتی ہے، نہ کوئی فیصلہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اس کی اپنی ثقافت جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. ایسا شخص جو ہے جب وہ کئیوں کو کہہ رہا ہے، ثقہ نہیں رہتا. ٹھیک. اور اس پر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، سب کو بتا رہا ہوں، بچوں کو بتا رہا ہوں، ان لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں جو یہ بے احتیاطی کر رہے ہیں کہ دیکھو، آپ جن لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو اور ان کو رافضی کہہ رہے ہو، ان لوگوں سے جب تک اصول دین میں آپ نے کسی معاملے میں صراحت نہیں دیکھی تو ایسے جملے ان کے لیے بولنا یہ انتہائی جہالت اور بدبختی ہے اور غلظہ ہے جس سے منع کیے گئے. ٹھیک ہے، اس پر فتویٰ بھی لگ سکتا ہے. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، ایسے مفتی پر فتویٰ لگتا ہے کہ جو لوگوں کو دائرہ اسلام سے ایسے ہی نکال رہا ہے اور دھکیل رہا ہے ان کو بدعقیدگی میں. اور ایک بات بطور نصیحت کہوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی کو فروغ دینا چاہو، خیال ہو آپ کا، تو آگے بڑھ کے ان لوگوں کو پیار سے، اگر ان کے طرز عمل میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے میں تو فرق نہیں لیکن طرز عمل میں ہے، ٹھیک ہے، طرز عمل میں آپ کہہ سکتے ہو کہ کوئی وسعت رکھتا ہے دنیاوی لحاظ سے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی سے مذاکرہ جاری رکھوں، ڈائلاگ کروں، ڈیبیٹ رکھوں اور اس سے
میل ملاقات رکھوں، شاید اس کا بھلا ہو جائے. جی کسی کی یہ پالیسی ہوگی. ٹھیک ہے، ایسے بندے کو بھی اگر آپ سمجھانا چاہو گے تو تشدد سے کوئی بھی نہیں سمجھے گا. اللہ اللہ اللہ. اس لیے کہ لوگ ماؤں نے آزاد جنے ہیں، غلام پیدا نہیں ہوئے آپ کے، اور نہ ہی آپ کی ہستی ہے کہ لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کرو اور ان کے سر پہ سوار ہو جاؤ. سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ اس لیے کہ کسی کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہو نا تو پہلے اس کے پاؤں پہ ہاتھ لگاؤ. اللہ اللہ. وہ جب سمجھ آ جائے گی نا کہ اس کے نیت شاید میرے سر کو کچلنا نہیں ہے بلکہ سر کی مالش کرنا مقصد ہے، تو اجازت دے گا. لیکن اس کے لیے سر پر ہاتھ پہلے نہیں رکھتے، پہلے پاؤں پہ رکھتے ہیں تاکہ اگلے کو اعتبار ہو یہ میرا ہمدرد ہے. تو سب لوگ سمجھ جاؤ کہ تشدد سے کچھ ہوتا نہیں، جی ہاں. افتراق سے نہیں. اسی لیے میں نے کانفرنسوں میں تم لوگوں کو بلانا چھوڑا تھا کہ تم تشدد کرتے تھے، اور اسی کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے میں نے کہا کہ ہمیں کسائی کا ٹوکا نہیں چاہیے، بابا فرید کی سوئی چاہیے. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ. جو اگر زخم لخت بھی ہوں سینے تو جوڑ دے، سی دے. واہ تو سینے والے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ پیار چاہیے، پیار، واہ محبت چاہیے، امت سے ہمدردی ہو، اخلاص ہو، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، ریا نمود نہ ہو، ریٹنگ نہ ہو. جی ہاں. تو تب جا کے یہ کام ہوتے ہیں، اور جن سے ہوتے ہیں نا وہ پھر سپوت ہوتے ہیں. اب جس انداز سے ہر چیز کی بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے اعلیٰ استدلال کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ آپ نے فرما دیا، یہ میں ناظرین کی توجہ چاہتا ہوں. آخری جو میرا سوال ہے، گزشتہ جو سٹنگ تھی جس میں قبلہ شاہ صاحب نے گفتگو فرمائی، اور وہ تقریباً 19-20 منٹ کی گفتگو جو ہے وہ تمام دنیا تک پہنچی ہے، اس میں ایک بڑا خاص جملہ جو شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا، اور ویسے تو تمام باتیں ہی وہ رلا دینے والی تھیں. میں خود بھی جب گھر پر بیٹھا سن رہا تھا تو میں خود بھی آنسوؤں میں سن رہا، اور میں نے کئی بار سنی. قبلہ شاہ صاحب نے ایک نبض پر ہاتھ رکھا جو وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، کہ جب آپ توازن کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے تو جن راستوں کو آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو روک نہیں پائیں گے. رافضیت بھی پھیلے گی، ناسبیت بھی پھیلے گی. یہ میرے اس ہاتھ میں یہ ایک کاغذ ہے جو حضور پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جس پر بات ہو رہی ہے، تصفیہ مابین سنی و شیعہ، اس کی وجہ تالیف ہے. اور میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وجہ تالیف وہ ہوتی ہے کہ جو کتاب لکھنے کی وجہ ہوتی ہے کہ کتاب کیوں لکھی گئی. ایک عبارت میں ان نوجوانوں کو پڑھ کر سنانا چاہ رہا ہوں، پھر میں شاہ صاحب سے اس حوالے سے کامنٹ لوں گا، اور یہی میرا آج کا آخری سوال ہے. وجہ تالیف جس کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو اب آئندہ جلالی صاحب کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہم آئندہ پڑھائیں گے، اپنے یہاں مدرسوں میں اس کتاب کو باقاعدہ پڑھایا جائے گا، تو اس کی وجہ تالیف بھی ہم سب کو پڑھنی چاہیے، اور ہمیں جاننا چاہیے کہ کتاب پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں لکھی تھی. آپ فرماتے ہیں تخالف مذہبی مابین سنی و شیعہ کوئی نیا اختلاف نہیں ہے جسے رفع کرنے کے لیے طالبان حق موجودہ زمانے کے علماء سے التجا کریں. اس سے پہلے بھی یہ اختلافات ہوتے رہے ہیں، اور علماء کرام اس اہم موضوع پر نہایت شائستہ انداز میں اظہار خیال فرماتے آئے ہیں. لیکن جو آگے ٹکڑا ہے وہ لکھتے ہیں کہ البتہ حال ہی میں اس تخالف میں ایک نئے رجحان کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اہل بیت کرام کے خلاف بغض اور بنی امیہ کے ساتھ محبت رکھے. حالانکہ اہل سنت کبھی بھی اس شقاوت میں ملوث نہیں ہوئے ہیں، اور ان کے عقائد میں رسول پاک کے خاندان سے دوستی و مودت مدار ایمان اور فرض مانی گئی ہے. اس نئے رجحان کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے علماء کرام نے بمقابلہ اہل تشیع اپنے مواعظ و نصائح کی مجالس میں صرف دفع ملائن و متائن یعنی لعنت اور طعنوں کو رد کرنے پر زور رکھا ہے، کی طرف ہی رخ کیا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی فضائل اور مناقب بیان کرنے کی طرف کم توجہ کی ہے.
پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ چند احباب میرے پاس آئے اور انہوں نے اس رجحان کا ذکر کیا کہ ہمارے علماء جو تعلیمات دے رہے ہیں اس میں محبت اہل بیت کم ہوتی جا رہی ہے، تو آپ کوئی کتاب لکھیں. تو میں نے اس پر یہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ لکھی ہے. سوال یہ ہے حضور، میں نے یہ آپ کی نظر سے تو گزری ہے اور میں ناظرین کو یہ سنانا چاہتا تھا کہ اس کی وجہ تالیف یہ ہے، صرف رافضیت اور ناسبیت، صرف رافضیت کا رد نہیں بلکہ ناسبیت کا رد، کہ جو اہل بیت سے جو دور ہوتے جا رہے ہیں وہ ہمارے نوجوان، ان کو روکا جائے. اس کتاب کا اولین مقصد یہ تھا. لیکن ہمارے ہاں رافضیت اور ناسبیت، رافضیت کا بہت زیادہ ایک رافضیت فوبیا ہو گیا ہے علماء کو، کہ جہاں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر وہ اس پر رافضی ہونے کا وہ لگا دیتے ہیں، لیبل لگا دیتے ہیں. آپ نے جو اس دن بات فرمائی ہے کہ جب توازن بگڑ جائے گا، کہ آپ جب ایک طرف کی بات کریں گے اور دوسری کو رد کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں تو وجہ تالیف میں تو کچھ اور لگ رہا ہے کہ انہیں جو کتاب لکھی ہے وہ تو ناسبیت کے رد میں زیادہ لکھی ہے. رافضیت بھی اس دور کا بڑا چیلنج ہے لیکن ناسبیت بھی بہت بڑا چیلنج ہے. گزارش یہ ہے صابری صاحب کے حضرت پیر صاحب نے صرف یہی کتاب نہیں لکھی، جی بہت بڑے محقق ہیں وہ اس دور کے، بے شک، اور انہوں نے یہ جو کتب تصنیف فرمائی ہیں اس کے اندر ان کا معیار بہت ہی جداگانہ اور تحقیق کا ایک بلند معیار آپ نے قائم کیا ہے. جی ہر ایک بد عقیدہ، چاہے وہ انکار ختم نبوت کی بات ہو، بے شک، انکار مقام اہل بیت کی بات ہو، یا انکار صحابہ کی بات ہو، بے شک، ہر موضوع پر، حتیٰ کہ تقدیس شان الوہیت کے لیے بھی آپ نے بڑی تحقیقی کتاب لکھی ہے. جی یہ حضرت شاہ عبد الرحمن مانا میاں جو لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، جی جی، ان کی کتاب کے جواب میں بھی حضرت نے یہاں سے لکھی ہے، حالانکہ اتنی دور ہے. جو لکھنؤ کے مجتہد کہلاتے تھے وہ جو آئے تھے. نہیں وہ نہیں، یہ ایک صوفی ہے، اچھا اچھا وحدت الوجود پر کتاب. اچھا ٹھیک ٹھیک، اس کا یہ خاص ایک الگ موضوع ہے. ٹھیک ہے. آپ چونکہ حضرت جو قبلہ اعلیٰ حضرت گولوڑوی سرکار ہیں، وہ خود وحدت الوجود کے نظریے کے قائل ہیں. جی چشتی نظامی ہیں، جی آپ جانتے ہیں، لیکن اس میں جو اصلاح کی ضرورت تھی وہ اتنے بلند معیار سے فرمائی ہے کہ دنیا جس کو صاحب نظر کو اگر وہ اس کے مطالعہ کا ذوق نصیب ہو جائے تو ایک الگ جہان میں وہ پہنچ جاتا ہے. اچھا، انہوں نے جو کچھ لکھا تصفیہ شریف میں، تصفیہ شریف میں لکھا، پورے دم سے لکھا، جی اپنے معیار پر لکھا، جی، اور جو اہداف ہیں اس کے اوپر آپ نے مکمل طور پر پوری عبارات میں واضح کر دیا، احکام کو، صورتحال کو واضح کیا. اللہ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا. بے شک. اب یہ ہے کہ یہ جو تجزیہ حضرت نے فرمایا، وجہ تالیف جو ہے، وجہ تالیف کے اندر یہ تجزیہ فرما دیا کہ لوگ جو ہے اہل بیت اطہار کے ذکر میں کمی کر رہے ہیں. ان میں کمی کر رہے ہیں یا ان سے کما حق بیان ہو نہیں پا رہا. جی، مطلب رغبت ہوگی تو بیان ہوگا نا. واہ واہ واہ، اس کیا میں بات، سبحان ایک جملہ میں اپنے والد گرامی کا آپ کو، بلکہ صرف جملہ نہیں ان کا عمل مبارک پیش کرتا ہوں. جی، کہ جس بھی محفل میں علاقہ تھا، ہر قسم کے لوگ نظریات کے ظاہر کے علاقے میں موجود ہوتے ہیں، کھلا اوپن علاقہ ہے پنجاب کا. تو حضرت خود تشریف فرما ہوتے، علماء کی ایک کثیر جماعت، شاگردوں کی بھی اور ہماسر لوگوں کی بھی موجود ہوتی. تو آپ موضوعات جب تقسیم فرماتے تو جتنے لوگ سید نہیں ہوتے مبلغ، یعنی قومی اعتبار سے سادات میں سے نہیں ہوتے، جی، ان کے لیے آپ یہ ڈیوٹی کرتے کہ آپ سب اپنے موضوعات میں یا تو کلی طور پر یا کچھ وقت جیسا ماحول ہوتا، جیسی ضرورت ہوتی، جی، آپ اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کریں گے. جی ہاں، جتنے علماء میں سید ہوتے
تو ہم تو ان کے بیٹے تھے، سید بھی تھے، جی ہمیں فرماتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام کے فضائل بیان کریں. اللہ اللہ، کیا حکمت ہے، یہ تقسیم فرماتے ہیں. کیا حکمت ہے، واہ واہ واہ. فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ غیر صحیح. غیر سادات عالم ہیں اور اس وقت میرے ساتھ ہیں، جی ہاں، آپ نے سیاہ سادہ سید اہل اہل بیت کی. بیت اطہار کی فضائل بیان کرنے ہیں. اچھا، ایک روز میں نے عرض کیا کہ کبھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی بیان کریں. واہ واہ واہ. تو آپ جو فرمایا، ایک تو یہ میں ایک لازمی بات نہیں کرتا، آداب کی بات کرتا ہوں. جی فرمانے لگے میرے ذہن میں یہ جاتا ہے کہ ایک سید اگر اپنے منہ سے بیان کرتا ہے نا اہل بیت کے فضائل، تو ایک طبقہ سننے والا ایسا بھی ہوتا ہے جو یہ اس کی نیت پر شک کر سکتا ہے کہ اس سے یہ خود کو ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہے واہ کہ چونکہ میں سید ہوں، سبحان اللہ. حقوق سادات بیان کروں گا، جی. تو لوگ میرے لیے، تو لوگوں کو بدزنی سے بچانے کے لیے واہ واہ سید کرے گا صحابہ کے فضائل، اللہ، غیر سادات کریں اہل بیت کے فضائل، کیا بڑے لوگ تو ہیں. واہ واہ. بدزنی سے بھی لوگ بچ جائیں گے. اللہ. یہ میرے ابا رحمۃ اللہ علیہ کی امانت تھی میرے پاس، کیا بات، میں نے کیا. سب کے حوالے کر دی کہ اس طرح لوگوں نے معیار بنائے، حالانکہ یہ خود سید ہیں. اب حسینی موجودہ سید. دور میں حضور کیا کیا جائے پھر، یہ جس طرح یہ تو کوئی محفل ہماری ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں دیکھیں ارد گرد جب فتنہ ہے جی ہاں تو ضروری نہیں کہ مبتلا ہوں تو علاج کریں. جی، احتیاط کے طور پر ہی ہر محفل میں ہمیں اندیشے کے پیش نظر بھی پیش نظر بھی ہمیں پوری، دیکھیں ہمارے پیر حضرت مجد الفسانی سلسلہ نقشبندیہ کے سب اہل سنت ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. آپ نے اپنے مکتوبات میں یہ فرمایا کہ سنی ہونے کی شرط یہ ہے کہ خانوادہ نبوت سے اہل بیت اطہار سے محبت کامل رکھو، بے شک. اور سنی ہونے کی یہ شرط ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی عزت کرو. بے شک بے شک ٹھیک ہے جی. بے شک. اکرام صحابہ اور محبت اہل بیت یہ بنیادی شرط ہے. وہ سنی ہی نہیں بے شک. جو محبت اہل بیت میں کامل نہیں اور سید جو صحابہ اکرام صحابہ میں کامل نہیں. بے شک بے شک. ہمارے اکابر کو کوئی اس بارے میں ذرا سی بھی کوئی ان سے بھول چوک نہیں ہوئی. ہماری طبیعتوں میں کوئی ایسی باتیں آئی ہیں جس کا یہ نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں بالکل اخلاص کے ساتھ، یہ نبی علیہ السلام کی سنواری ہوئی آپ کی تربیت کے شاہکار جماعت ہے، اہل بیت بھی اور صحابہ بھی. تو ہمارے لیے وہ مینارے نور ہیں. ہمیں یہ فرق ڈال کے کیا حاصل کرنا ہے؟ ہم تو محروم ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں بجائے اس کے کہ اس جرہ میں پڑیں گے، ہمیں برابر ہر وقت نسبت ابو بکر صدیق کی بھی ضرورت ہے، سبحان اللہ. اور محبت اہل بیت میں نبی علیہ السلام کا جب یہ فرمان ہے کہ من احب ہذین یعنی الحسن والحسین اباہما و امہما کان معی فی درجتی فی الجنہ. سبحان اللہ. یہ حسن و حسین سے جو محبت کرے اور ان کے ماں باپ سے عقیدت و محبت رکھے، میں محمد رسول اللہ ضامن ہوں کہ قیامت کے دن میرے درجے میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا. وہ سبحان اللہ. جامع ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. کیا بات. اور دوسری طرف ہمارے ان کو قائد اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد اقتدا کرنا ابو بکر و عمر کی، اور ابو بکر کے ہوتے عمر کی بھی نہ کرنا. اللہ یہ باقاعدہ آپ نے فرمایا. اللہ. یہ ڈسپلن ہے پیارے مصطفیٰ کا، یہ سسٹم ہے جو دے کر گئے ہمیں. بے شک ہمیں یہ سسٹم اپنی جانوں سے بھی پیارا ہے. بے شک بے ہم شک. کوئی کمی کسی کے حق میں نہیں کرنا چاہتے. کیوں کمی تب کریں جب ہماری ضرورت نہ ہو. وہ ہماری ایمان کی ضرورت ہے، ہمارے ایقان کی ضرورت ہے. ہمارے رہبر ہیں وہ، اور ہم ان پر درود و سلام پڑھنے والے لوگ ہیں، اور ان کی محبتوں کے سائے میں اپنی زندگی بتانے والے لوگ ہیں. اہل سنت کا امتیاز ہی کیے. اس لیے ہمیں قطعاً اس روش پر کہ جس میں یک طرفہ ذکر کر کے دوسری طرف پھر ہم باؤنڈری کراس کریں، یہ فتنہ ہی فتنہ ہے. اس میں اہل سنت کے لیے کوئی، اہل سنت کے لیے بھلائی نہیں. اہل سنت و جماعت ہمیشہ دونوں کی محبت کے اور عقیدت کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر طے کریں. جیسے اعلیٰ حضرت فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں
اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ اہل سنت کا شعار ہے کہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام کی عزت، ان کی تکریم اور اہل بیت اطہار سے کامل محبت، یہی ایک سنی کا شعار ہونا چاہیے، یہی ایک انداز ہونا چاہیے، اور یہی وہ انداز ہے کہ جو اتحاد کی طرف لے کر آتا ہے، محبت کی طرف لے کر آتا ہے۔ آج جتنی بھی گفتگو ہوئی یہ قابل غور ہے کہ یہ انتشار پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ انتشار سے اس امت کو بچانے کے لیے ہوئی ہے۔ آج کی نشست خیر کے لیے ہوئی ہے، بھلائی کے لیے ہوئی ہے۔ آج کی نشست کا اہتمام، یہ جتنی شاہ صاحب نے کرم نوازی فرمائی، قبلہ پیر صاحب نے کرم نوازی فرمائی، یہ ساری گفتگو اس امت کو اس افتراق سے نکالنے کے لیے کی گئی۔ ہم پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ہم اس بات کو شاید بہت پرولونگ کر رہے ہیں یا اس بات کو بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں یا انتشار یا فتنہ اور فساد بپا کر رہے ہیں، نہیں، آج کی گفتگو سے یہ بات ایک باشعور انسان کے لیے اس بات کا اندازہ لگانا یقیناً مشکل نہیں ہوگا کہ آج کی گفتگو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انتشار پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ انتشار سے اس امت اور قوم کو بچانے کے لیے، کہ ہماری قوم، ہمارا ملک، ہمارا یہ پیارا وطن